السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں سمینہ صداقت کا لے کر آئی ہوں، فرض کرو ہم اہل وفا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ ایبٹ آباد کے نزدیکی گاؤں کے خوبصورت پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کے درمیان نیلے رنگ کی جیپ گول سڑک پر رواں دواں تھی۔ ڈرائیور نے جیسے قسم کھائی تھی وہ آگے پیچھے دیکھے بغیر جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنی سواری کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا کے ہی دم لے گا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس طرح جیپ چلانے سے تمہارا مقصد مجھ سے جان چھڑانا ہے؟ ہینڈل کو مضبوطی سے تھامے سلا نے چیخ کر کہا تھا، رفتار کو آہستہ کرو، بلکہ ایسا کرو جیپ روکو اور سامنے پہاڑ سے مجھے دھکا دے دو۔ سلا کے نادر مشورے کے بعد بھی رفتار آہستہ ہوئی، نہ ہی کوئی جواب آیا۔ سلا نے ہونٹ بھیج کر غصے سے اس بے حس انسان کو دیکھا۔ وہ یہاں گاؤں آخری دفعہ شاید 1.5 سال پہلے سردیوں میں آئی تھی۔ اسے آج معلوم ہوا اس کا دل ان پہاڑوں کو بھول گیا ہے، اسی لیے اس ڈر کے ساتھ متلی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ عجب منطق تھی۔ کیان، مجھے الٹی آ رہی ہے، تمہارا یہ حسین جہاز خراب ہو جائے گا۔ جیپ سیکنڈ میں آہستہ ہوئی تھی، اس کے ساتھ آگے سے ایک شاپر بھی پکڑایا گیا جس میں سلا کو رنگ برنگی ٹرافیاں نظر آ رہی تھیں۔ اسے شاپر پکڑ لیا۔ ہاں، پیچھے والا خوف سے مر جائے تو خیر ہے، تمہارا بس یہ ہوائی جہاز خراب نہ ہو جائے۔ وہ جل کر گویا ہوئی، باقی رستہ وہ خاموش رہی۔ سامنے بیٹھے پتھر سے سر ٹکرانے کا کیا فائدہ؟ میں کتنے عرصے بعد واپس آئی ہوں۔ کافی دیر بعد باہر باہر دوڑتے بھاگتے پہاڑوں کو دیکھتے وہ اپنے آپ سے آواز میں مخاطب ہوئی۔ سامنے اس کا گھر نظر آ رہا تھا۔ 1 سال بے اختیار کیان کے منہ سے نکلا، پھر جیسے اس نے زبان دبائی تھی۔ 1.5 سال سلا نے تصحیح کی۔ آپ کا گھر آ گیا ہے، وہ جیپ روکتے ہوئے بولا تھا۔ جی مجھے نظر آ رہا ہے، سلا نے چادر سنبھالتے ہوئے چڑھ کر کہا۔ دونوں جیپ سے اترے۔ سلا نے گہری سانس لی، صاف ہوا پھیپڑوں میں گئی تو اسے ایک دم سے کھانسی آ گئی۔ لاہور میں رہتے ہوئے پھیپڑوں کو اس صاف ہوا کی عادت نہیں رہی تھی۔ وہ اسی بات کو سوچتے ہنسی۔ اسے پیچھے مڑ کر ڈگی سے سامان نکالتے کیان کو دیکھا، جو 1.5 گھنٹے کا سفر آدھے گھنٹے میں طے کر کے اب جلدی جلدی سامان نکال رہا تھا۔ تمہارے پیچھے پولیس لگی ہے؟ سلا نے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا 2 سال پہلے تھا۔ شاید 2 سال پہلے کپڑوں کا رنگ بھی یہی تھا، اور شاید یہی سوٹ ہو، اور بال وہ بھی ایسے ہی ماتھے پر گرے تھے۔ آپ ڈگی کو زور سے بند کرتے اس کی آنکھوں میں سختی سے دیکھتے ہوئے اس سے پہلی بات کی تھی۔ سلا نے ابرو اٹھائے۔ آپ مجھے آپ کہہ کر مخاطب ہوں، میں آپ کا رشتہ دار ہوں نہ دوست، اس لیے فاصلہ رکھیں اور تمیز سے بات کریں۔ ایک بیگ کندھے پر ڈالتے دوسرے کو گھسیٹتے وہ آگے بڑھا تھا۔ کچھ سال پہلے سلا اس کی سب باتوں پر ٹھیک ہے کہہ کے گئی تھی، آج وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ اوکے باس، جو تمہارا حکم۔ آنکھوں میں آئے افسوس کو چھپاتے وہ اس کے پاس سے تیز قدم چلتی ہوئی گھر کی جانب بڑھی۔ کیان نے اپنے پاس سے گزرتی لڑکی کو دیکھا۔ چادر کندھوں پر تھی، وہ دیکھ سکتا تھا اس کے بال کندھوں پر تک بھی نہیں آ رہے تھے۔ سامنے سے سارے گھر والے آنے لگے۔ چچا، یہ سامان۔ سلا کے ابو کے پاس رکتے ہوئے اسے سامان آگے کیا۔ بیٹا اندر یہ سامنے رکھ دو۔ ان کے کہنے کے باوجود کیان اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ میں رکھتا ہوں۔ سلا کا بڑا بھائی فوراً آگے بڑھا۔ یار کیان، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، تم اتنے مصروف ہوتے ہو، اس کے باوجود میں نے تم پر سلا کو لانے کی ذمہ داری ڈال دی۔ مجھے پتا ہوتا اکبر آ رہا ہے تو کبھی تم سے نہ کہتا۔ مقصود صاحب نے کیان کے کندھوں پر ہاتھ پھیلاتے کہا۔ کیسی بات کرتے ہیں آپ کو جو بھی کام ہو میں حاضر ہوں۔ وہ مسکرایا۔ بس تمہاری یہ بات اور ہے میری ساری فکریں دور۔ کیان کا فون بجنے لگا تو مقصود صاحب خاموش ہوئے۔ وہ انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ ابا، آپ مجھے بتاتے میں سلا کو لاتا، کس کس پر یقین کر لیتے ہیں آپ؟ اکبر کی آواز اتنی اونچی تھی کہ تیسرے محلے تک بھی چلی جائے۔ یہ کسے سنانے کے لیے اونچی تھی کیان خوب جانتا تھا۔ یہ میرا اعتبار والا بچہ ہے، مقصود کے الفاظ نے باقی سارا دن کیان کے کانوں میں باز گزشت کرنی تھی۔ جتنی تیزی سے وہ منزل مقصود تک پہنچا تھا اب اس کی رفتار اتنی ہی کم تھی، اتنی کم کہ آپ جیپ سے اتر کر پیدل چلنا شروع کرو تب بھی آگے نکل جاؤ۔ اسے کئی موڑ کاٹتے ایک جگہ چڑھائی پر جیپ روک دی۔ جیپ سے اتر کر مزید چڑھائی چڑھتا اوپر پہنچا۔ اس جگہ سے سارے گاؤں کا منظر نظر آتا تھا، لیکن گاؤں والوں کو آپ ایک کیڑے کی مانند دکھنے تھے۔ وہ پہاڑ کے آخری کونے میں ٹانگیں نیچے لٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ کیان مصطفیٰ علاقے کے خوبصورت لوگوں میں اس کا پہلا نمبر تھا۔ دل کا اتنا اچھا، سارے علاقے میں کسی کو کوئی کام کہنا ہوتا تو وہ دوڑا دوڑا کیان کے پاس آتا، اور کیان اس کے منہ پر انکار کرتے ایک پل نہیں لگاتا تھا۔ لیکن خدا جانے وہ کام ہو بھی کیسے جاتا تھا۔ پیدا ہونے سے جوانی تک وہ اسی علاقے میں رہا تھا۔ ساری دنیا گھومنے کا شوق سالوں پہلے
کوزے میں بند کر کے اسے اسی پہاڑ سے نیچے پھینکا تھا۔ بادلوں نے اس سے اشارے سے پوچھا تھا کہ وہ اتنا غمگین کیوں دکھ رہا ہے۔ بادل تھوڑے قریب آتے تو اس کی کانوں میں ہونے والی باز گزشت اعتماد والا بچہ سے لازمی معنی اخذ کر لیتے یا آنکھوں میں دیکھتے تو ضرور کندھوں تک کٹے بال نظر آ جاتے۔ کیان نے سر جھٹکا، فون مسلسل بج رہا تھا۔ ناکام عاشق، بھابھی کو گھر تک پہنچا دیا ہے تو کام بھی دیکھ لے آ کے، یہ اپنے ٹیلے پر جا کر سوگ منا رہا ہے۔ فون کے اسپیکر میں کمال کی چیختی ہوئی آواز آئی۔ کمال کیان کا جگری دوست تھا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی لیکن کمال اور کیان پیدا ہونے سے اب تک اس گاؤں میں جڑواں بھائیوں کی طرح قیام پذیر تھے۔ کیان کا نام دیکھتے ہی کمال کے والدین نے اس کا نام کمال رکھا تھا۔ کمال کی بات پر کیان نے آس پاس دیکھا، کمال یہی تھا یا اس کا کوئی بھوت اسے دیکھ رہا تھا؟ نہیں آ رہا میں، یہ کہتے اسے کٹ فون بند کیا اور پھر اٹھ کر واپسی کی راہ بھی لی۔ فکر معاش سوگ بھی نہیں بنانے دیتی۔ رات کے 8 بجے گھر میں داخل ہوتے ہی کیان نے گھر کی ساری بتیاں بند کی تھیں۔ لالٹین جلا لو، ان بتیوں کو اتروا دو۔ جب یہ بتیاں رات کو بھی روشن نہیں کرنی تو دنیا دکھاوے کے لیے لگانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ درمیان کے ایک کمرے کی دو میں سے ایک بتی بجھانے پر اسے چنگھاڑتی آواز آئی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا۔ سامنے صوفے پر اس کے والدین بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، انہیں سلام کرتے ہوئے وہ ان کے صوفے کے پاس قالین پر بیٹھ گیا اور صوفے سے کمر ٹکا کے اپنی گردن دبائی۔ چندہ کھانا لاؤں؟ آج تو تم پورا دن گھر نہیں آئے۔ امی فوراً کھڑی ہوئی۔ اب کہاں گھر آئے گا، سنا ہے وکیلنی صاحبہ آ گئی ہیں۔ ابو کے کہنے پر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ آپ کو میں نے گھر سے نکلتے نہیں دیکھا، لیکن سارے علاقے کی خبریں آپ کے پاس ہیں۔ کیان نے مصطفیٰ صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے خشک خوبانی کھاتے کہکا لگایا۔ ان کے جیسے دوستوں کا کام ہے فارغ بچوں پر ساری ذمہ داری ڈال کر خود پورا دن سوتے ہیں، کھاتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں۔ امی نے جل کر سامنے بیٹھے شوہر کو دیکھا۔ ہاں، سالوں سے تو یہ کل کا لڑکا تمہیں کھلا رہا ہے نا، بس ناشکری عورتوں کی باتیں۔ مصطفیٰ صاحب کی بات پر کیا نے آنکھیں میچی، ساتھ منہ سے یار بھی نکلا۔ ہاں، ہم ناشکری عورتیں ہیں، اور جو آپ مرد ہڈ حرام ہوتے ہیں سارا دن گھر رہنے کے بجائے بیٹے کے ساتھ چلے جائیں۔ ریسٹ ہاؤس بھی میرا بچہ خود دیکھتا ہے اور زمین بھی، یہ گھر بھی، کسی کو ضرورت ہو تب بھی کیان 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 نہ ہو گیا مشین ہو گئی۔ ایمن بیگم بولنا شروع ہوئی تو پھر کوئی انہیں روک کے دکھاتا۔ تو ریسٹ ہاؤس چلاتے بھی تو میرے دوست ہی ہیں۔ سارے علاقے میں کوئی بھی سیاح آئے تو کھینچ تان کے ریسٹ ہاؤس لاتے ہیں، ورنہ اسے کیا پتا بزنس کا۔ ابو کے کہنے پر اس نے منہ کھول کر اپنے باپ کو دیکھا۔ رہنے بھی دیں، جو آپ کے دوست سیاح لاتے ہیں کنگلے۔ ریسٹ ہاؤس میں ایک پائی آپ کی نہیں ہے، میرے بیٹے نے محنت کی ہے، اور زمین پر بھی اسی نے محنت۔ امی کی بات کاٹی گئی۔ زمین تھی کس کی؟ میری نہ ہوتی کہاں کا کاشتکاری کرتا؟ ابو اکھڑے۔ جیسی زمین تھی آپ کی ہی تھی، بنجر ویران، اس پر محنت کس نے کی؟ میرے بیٹے نے۔ امی اپنی طرف انگلی کرتے بول رہی تھی۔ میرا بیٹا، میرا بیٹا، کیا میرا کچھ نہیں لگتا؟ ابو نے خوبانی پلیٹ میں واپس رکھ دی۔ انہیں یاد آیا یہ کل کا لڑکا ان کا بیٹا بھی ہے۔ کیان نے گہری سانس لیتے ہوئے ہاتھ کھڑے کر کیے۔ امی مجھے کھانا دے دیں۔ بیٹا ہوتا تو دشمنی نکالتے آپ، کتنا شوق تھا اسے پڑھنے کا، لیکن نہیں۔ امی کی بات پر کیان آہستہ سے قالین سے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اس موقع کو ختم نہیں کروا سکتا تھا۔ کس کے لیے کیا تھا؟ تم سب کے لیے۔ دیکھا ڈگری لے کر کیا کر لیتا، اب دیکھو کامیاب ہے میری وجہ سے۔ ابو کی آواز دروازہ بند کرنے سے پہلے اسے آئی تھی۔ یہ بحث پتہ نہیں کب رکنی تھی، کھانا ملنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ کیا یہ دونوں پورا دن ایسے ہی لڑتے ہیں یا میرے آنے پر یہ روایت پوری کرتے ہیں؟ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس نے اونچی آواز سے کمرے کی کھڑکی کے پاس کرسی پر بیٹھی اپنی بہن سے پوچھا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، انہیں ہم دونوں کو دیکھ کر لڑنا یاد آتا ہے۔ حوصل سے فون کرو تب لڑ رہے ہوتے ہیں، اب گھر آئی ہوں تب بحث پہ لگے ہیں۔ میری تو چھٹیاں برباد ہو گئی ہیں بھائی، اس کی اکلوتی بہن بیچارگی سے بولی۔ کیان نے کہکا لگایا۔ یہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے؟ کیان نے ہنستے ہوئے سوال کیا۔ کہاں؟ پہلے امی خاموش ہو جاتی تھی، جب سے آپ نے کمانا شروع کیا ہے تب سے زیادہ شیر ہو گئی ہیں۔ معصومہ کتاب بند کرتے ہوئے ہنسی۔ کھانا لا دوں آپ کو؟ معصومہ نے ہمدردی سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ صبح کا تھکا ہارا گھر آیا اور گھر میں تماشا لگا ہوا تھا۔ نہیں بس میں سوؤں گا، یہ کہتے اسے آنکھیں بند کی اور منٹوں میں سو گیا تھا۔ معصومہ نے کتاب بند کرتے ہوئے اسے دیکھا، پھر اسے وہ وکیلنی بھی یاد آئی۔ افسوس سے سر ہلاتے بتی بند کرتے وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ امی ابو اب باہر بیٹھے اپنا اپنا فون استعمال کر رہے تھے۔ آج وہ گھر سے پیدل نکل آیا تھا، ورنہ گاؤں کا چپا چپا جانتا تھا کہ اگر دوسرے سیارے پر بھی کیان نے جانا ہو تو اپنی جیپ پر ہی جائے گا، یا اگر دکان سے دہی لانا ہو تب بھی وہ گھر سے پاؤں نکالنے سے پہلے اپنی جیپ نکالتا ہے۔ لیکن آج وہ پیدل اپنی راہ پر گامزن تھا۔ کافی لوگوں نے کیان کو جیپ کے بغیر دیکھا تو انگلیاں دابیں۔ کیان نے آنکھیں میچ کر سر ہلایا۔
چڑھائی چڑھ کر وہ اپنی اس زمین کے پاس آیا جس پر اس کے ماں باپ روز لڑتے تھے، لیکن کسی کی آواز پر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ بڑی محنت کی باس نے۔ زعفران کے دور دور تک پھیلے پودوں کو دیکھتے ہوئے سلا کی آواز آئی، وہ آواز جس پر کیان کے قدم زنجیر ہونا صدا سے قلم بند تھے۔ یار، لیکن کچھ لوگوں کی نظر ہے اس کی زمین پر۔ کمال کی آواز پر کیان نے سر پکڑا۔ کس کی؟ آگے سے غصے کے ساتھ تجسس بھری آواز آئی۔ کیان بغیر دیکھے بھی بتا سکتا تھا کہ اس نے اپنی آستینیں اوپر چڑھائی ہوں گی۔ اس کے ماں باپ کی۔ کمال کی بات پر سلا کا کہکا بلند ہوا۔ کمال اور سلا نے کیان کو دیکھا تو ہنسی روکی، سلام بھی کیا، جس کا جواب ان دونوں کو سنائی نہیں دیا۔ وہ کام کرتے مزدوروں کے پاس جا کر کچھ پوچھ رہا تھا۔ اکتوبر کا آخر تھا، کیسری پھول کھل گئے تھے۔ اب انہیں اتار کر سب مزدور مل کر سامنے بنے ایک کمرے میں لے جا رہے تھے۔ سلا کے ہاتھ میں بھی ٹوکری تھی جسے کونی پر لٹکائے اس نے ایک دو پھول ہی چنے ہوں گے۔ کیان نے ان دونوں کے پاس آتے ان کی ٹوکریاں دیکھی جو خالی تھیں، ہاتھ نہیں چل رہے تھے، پر زبان توبہ۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کام کرنے تھوڑی آئے ہیں، مہمان ہیں ہم دونوں۔ سلا کی بات پر کمال کا سر ہلا۔ مجھے بن بلائے مہمان پسند ہے، نہ کسی کا یہاں آنا، آپ دونوں جا سکتے ہیں۔ کیان کی بات پر پھول توڑتی سلا کا ہاتھ رکا، اس کی طرف نہ دیکھتے بھی کیان نے دیکھ لیا تھا۔ اب تو آ گئے، نکال سکتے ہو تو نکال کے دکھاؤ۔ ایک پھول کو کان کے پیچھے اڑستے سلا نے لاپرواہی سے کہا۔ کندھوں سے اوپر آتے بال آج بھی کھلے تھے اور کان کے پیچھے لگایا پھول وہ ان کیسری پھولوں کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ تمہاری گردن ٹوٹ جائے گی۔ دوسروں کی باتوں پر سر دھنتے دھنتے گیسٹ ہاؤس میں کون ہے؟ کمال کے ہلتے سر پر کیان نے چوٹ کی۔ پرویز ہے، اور میں چلا جاتا ہوں کچھ دیر میں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کمال برا مانتے ٹوکری میں پھول توڑ توڑ کر رکھنے لگا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کی بن مانگے مدد نہ کرو، قدر نہیں کرتے لوگ۔ سلا نے کیان کو دیکھتے ہوئے اونچی آواز سے کہا۔ اب وہ بھی ٹوکری میں بہت دھیان سے پھول رکھ رہا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، اگر آپ دونوں ابھی بھی اس زرعی قول کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیں تو بہتر ہوگا۔ اس کے ٹھہر ٹھہر کے کہنے پر سلا اور کمال نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد کافی دیر وہ تینوں خاموشی سے پھول چنتے رہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میری ہاں میں ہاں ملانا تمہارا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اپنی عادات کیوں بدلی؟ اچھی عادات چھوڑتے ہیں بھلا؟ کیان کے ساتھ والی کتار سے پھول چنتے سلا نے بردباری سے سمجھایا۔ یہ پھول اتار دے، زہر لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کیان نے طنز کیا۔ سلا نے لٹکتے ہوئے پھول کو پن کے ساتھ صحیح سے لگایا، کہیں گر نہ جائے کسی کی نظر سے۔ تم بھول رہے ہو، میں نے کبھی تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملائی۔ سلا کی بات پر اس سے ہاتھ جھڑائے۔ کام کرتے لوگ کیان کو آواز دے کر بتانے لگے کہ وہ کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ کیان نے انگوٹھا دکھاتے انہیں اوکے کا اشارہ کیا۔ ایک عورت ان دونوں کی طرف آ رہی تھی۔ یہ لو بیٹا، ایک چنگیر میں چلی دیتے وہ وہاں سے چلی گئی۔ کیان کا نہیں چاہیے، اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ اس کے نہیں کی عادت سب کو اتنی پتا تھی کہ اب ہر کسی نے سنجیدہ لینا چھوڑ دیا تھا۔ سلا یہ منظر دیکھتے ہوئے ہنسی اور اس کے ہاتھ سے چنگیر لے لی۔ کیان نے منہ کھولے کندھے اچکائے۔ اس گاؤں میں اسے کوئی سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتا تھا؟ سلا ایک طرف سوکھی جگہ پر بیٹھ گئی، سامنے اونچے نیچے پہاڑ تھے۔ اس نے بھٹا کھاتے اسے سراہا، گرم خوشبودار۔ کیان نے اسے پیچھے سے دیکھا، ہلکے رنگ کا سوٹ اور اسی رنگ کی شال کندھوں پر ڈالے وہ چھلی کھاتے واہ واہ کر رہی تھی۔ اس کی قمیض پر مٹی کے نشانات تھے، لیکن پرواہ کسے تھی؟ وہ پیچھے سے بھی کیسری پھول کو پن کے ساتھ لٹکے دیکھ کر کیوں مسکرایا؟ وہ پھول چنتا رہا۔ سلا پیچھے مڑی، اس کی قمیض شلوار کا رنگ سلا کے کپڑوں جیسا ہی تھا، خاکستری رنگ۔ اسے منہ پھیرا۔ اسکول کی چھٹی کا وقت تھا، بچے دھڑا دھڑ اسکول سے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے جیل سے قیدی 100 سال بعد نکلے ہوں۔ اسی لمحے اس کے ساتھ کوئی آ کر بیٹھا تھا، کیان مصطفیٰ۔ سلا نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ چنگیر سے ایک چھڑی اٹھا رہا تھا۔ مجھے وقت سے زیادہ کوئی چیز دلچسپ نہیں لگتی، وقت ایسے اڑتا ہے جیسے یہ بادل۔ سلا سفید گول بادلوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، پھر رکی۔ نہیں، ان کی رفتار تو بہت کم ہے۔ چھلی کھاتے اسے اپنی بات کی نفی کی۔ کیان سے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ ان کا صابن سلو ہے، وہ خود سے مخاطب تھی۔ ان کے سامنے سے 4 بچے گزر رہے تھے، 3 لڑکیاں اور 1 لڑکا، نیلے یونیفارم میں۔ سلا نے انہیں ہاتھ ہلایا تو آگے سے پورے جوش و خروش سے ہاتھ ہلائے گئے۔ ہم بھی ایسے ہی ہاتھ ہلاتے جاتے تھے۔ آگے راستہ دیکھنے سے زیادہ دلچسپی ہاتھ ہلانے میں ہوتی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ مسکرائے، کیان، کمال، سلا اور ساتھ نمرا، جس کی شادی لاہور میں ہوئی تھی۔ ان چاروں کا گروپ بچپن سے ساتھ تھا، نرسری کلاس میں۔ یہ چاروں ہی روتے بلکتے آئے تھے، ایک ساتھ گلا پھاڑ کے روتے۔ چاروں آنکھیں کھول کے ایک دوسرے کو دیکھتے، پھر مزید رفتار سے رونا شروع کرتے۔ اس ثانیوں کو ہنسی روکنا محال ہو جاتا۔ ایک ہفتہ وہ جیسے رونے کے مقابلے میں لگے رہے۔ پھر نمرا نے بڑی آپا بنتے اپنے بیگ سے چاکلیٹ نکال کر تینوں کو دی۔ یہ جیسے دوستی کی شروعات تھی۔
ان چاروں کے گھر بھی کچھ فاصلے پر تھے، اس لیے اکٹھے اسکول جاتے اور آتے۔ ان کا بہترین مشغلہ سیاحوں کو ہاتھ ہلانا تھا۔ ٹیڑھے میڑھے رستوں پر چلتے، ہنستے مسکراتے وہ چاروں، جن میں سے دو اب لا تعلق سے بیٹھے تھے۔ وہ مس یاد ہیں جو پنجاب سے آئی تھیں۔ پہلے دن انہوں نے جوش و خروش سے بتایا تھا کہ ان کا پہاڑی علاقے میں پڑھانے کا خواب بچپن سے تھا۔ چھلی واپس چنگیر میں رکھتے سلا نے ہنستے ہوئے قصہ شروع کیا اور پھر اسے ہنسی کا دورہ پڑا تھا۔ اور پھر ہفتے بعد وہ روتے ہوئے بتا رہی تھیں کہ پانی نہیں آتا، پانی آ بھی جائے تو اتنا ٹھنڈا، یہاں ٹھنڈ کیوں ہے، یہاں بجلی کیوں نہیں۔ کیان نے یاد کرتے بات مکمل کی۔ ہاں، اور بمشکل مہینے بعد وہ لیو پر چلی گئی تھیں، اس کے بعد سے کبھی نظر نہیں آئی۔ وہ دونوں مسکرائے، سامنے ہاتھ ہلاتے ان بچوں میں سے ایک پتھر سے اٹک کے نیچے گرنے لگا تو دونوں کے منہ سے اکٹھے اف نکلا۔ سلا نے ابرو اٹھا کر ساتھ بیٹھے کیان کو دیکھا، جو تھوڑا اوپر ہو کر ان بچوں کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے چوٹ تو نہیں آئی۔ یاد ہے جب میں گرتی تھی تب تو تم نے کبھی یہ اف کی آواز نہیں نکالی تھی۔ ان چاروں میں سے سب سے زیادہ سلا گرتی تھی، بقول اس کی روح پہاڑوں کے لیے بنی ہی نہیں، ورنہ کوئی مقامی اتنا کیسے گر سکتا ہے۔ مدد کرنے کے بجائے تم دانت نکالتے تھے۔ سلا نے افسوس میں سر ہلایا۔ کیان کا کہکا بلند ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے منظر گھوما تھا۔ تو عورتوں کو مضبوط ہونا چاہیے۔ سلا نے آنکھیں نکالی۔ عورت میں بچی تھی یار۔ وہ اس کی طرف پلٹی۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ تمہیں ابھی بھی پہاڑوں پر چڑھنا نہیں آتا، تم ہمیشہ اترتے ہوئے وزن پنجوں پر ڈال دیتی ہو، ایڑیوں پر وزن ڈالنا پسند نہیں کرتی۔ کیان نے ہنسی روکتے اسے کہا تھا، تمہارے دلائل میرے بچپن کے زخم نہیں بھر سکتے۔ وہ ڈرامائی انداز میں بولی، اسی لیے کہتا ہوں عورت کو مضبوط ہونا چاہیے۔ سلا نے ہونٹ بھینچتے ابرو اٹھا کر اس لکیر کے فقیر کو دیکھا۔ ہاں بھائی، مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے، سب اکیلے کرنا بھی آنا چاہیے، لیکن اس سب کے باوجود کیا ہم عملی لڑکیاں یہ حق نہیں رکھتی کہ جب کبھی گرنے لگیں تو کوئی تھامنے والا ہو؟ جب سب کام اکیلے کر کے دل اوب جائے تو یہ کہنے والا ہو کہ سانس لو میں ہوں، جب ٹھوکر لگے تو کوئی پاؤں سے پتھر ہٹانے والا ہو۔ کیان نے اسے بولتے دیکھا، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مسکراہٹ مدھم ہوئی، دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ اس سے میں نے یہی کہا تھا کہ اسے میں نے یہی کہا تھا اور اس نے مجھے کہا تمہارا کیان بھی یہی کہتا ہے۔ سلا نے کہتے ہوئے اس کی طرف رخ کیا، آنکھوں میں کہیں نمی تھی۔ کیان نے اسے نظر نہیں پھیری۔ تمہیں پتا ہے یہ بال میں نے کیوں کٹوائے؟ کیونکہ کیان مصطفیٰ کو لڑکیوں پر چھوٹے بال پسند نہیں تھے، تمہیں گلا پھاڑنے والی لڑکیاں نہیں پسند تھیں، تمہیں اتنا چیخی کہ گلا سوکھ گیا۔ پھر بھی کیوں ہر دفعہ واپسی پر میں دعا مانگتی تھی کہ اس نمبر پلیٹ والی جیپ سامنے کھڑی ہو۔ کیان نے نظریں پھیری، گلٹی معدوم ہوئی، اسے ایسے ظاہر کیا کہ اس کے کان سننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ سارے دھوکے میں نے دیا، اپنے آپ کو بھی اور اسے بھی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ کیان نے تھوک نکلا، بزدل مردوں کو انسان کے رتبے سے بھی گرا دینا چاہیے، شاید گالی دی تھی۔ سلا نے اس سے نظریں ہٹا کر گہرا سانس لیا، پھر وہ اٹھ گئی۔ واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو پتھر راستے میں آیا، وہ گرتے گرتے بچی۔ اسے سہارا نہیں دیا گیا تھا، اسے پتا تھا وہ کھائی میں بھی گرتی تب بھی اسے سہارا نہ ملتا۔ سامنے سے ملازمین واپس آ رہے تھے، کمال فون سننے نیچے گیا تھا، اس نے بھی اسے ہاتھ ہلایا لیکن وہ خاموشی سے چلنے لگی۔ لیکن اس کے چہرے پر لکھا تھا اگر کسی نے اسے سلا بھی کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دے گی۔ کیان کے چہرے پر تکلیف تھی، اٹھ کر سلا کے قدموں پر قدم رکھتا وہ رکا، پن کے ساتھ کیسری پھول گرا ہوا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اسے سامنے بیٹھی گول میز کانفرنس کو دیکھا، اس کی امی ابو بڑے بھائی اکبر بھابھی اور آس پاس ان کے دونوں بیٹے فٹ بال سے کھیل رہے تھے۔ وہ بھائیوں سے 7 سال چھوٹی تھی۔ ان سب نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کدھر ہو تم صبح سے سلا؟ نظر ہی نہیں آئی؟ بھابھی نے گلے لگاتے کہا، بس ایسے ہی واک پر تھی۔ اسے اکبر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا جو کب پکڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اکیلی تھی؟ اکبر کے سوال پر ابو نے فوراً، آ جاؤ بیٹے چائے پیو ہمارے ساتھ۔ نہیں، کمال اور کیان تھے۔ وہ ابو کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اکبر نے جیسے کڑوا گھونٹ بھرا۔ امی نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے جلدی سے بات بدلی تھی۔ بھابھی نے معنی خیزی سے سلا کو دیکھا جو اپنے باپ سے ہنستے ہوئے بات کر رہی تھی۔ اب یہاں تو کورٹ جوائن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے نا تمہارا؟ اکبر کے سوال پر سلا نے کپ ٹیبل پر رکھا۔ آپ سے کس نے کہا؟ میرا 100% ارادہ ہے۔ اکبر کے ماتھے پر بل آئے۔ سلا، اکبر نے بھی کپ آواز کے ساتھ ٹیبل پر رکھا، اسے یقین نہیں آیا تھا۔ اب تم یہاں پریکٹس کرو گی اپنے علاقے میں؟ ان کی بات پر سلا نے ٹیک لگائی۔ بھائی ایبٹ آباد جاؤں گی، آدھے گھنٹے کی ہی ڈرائیو ہے۔ یہ سب سمجھتے ہوئے بھی وہ نہ سمجھ بنی۔ یہ ہمارا علاقہ ہے، نام ہے میرا، میجر اکبر ہوں میں، ابا کا نام ہے، ہمارے خاندان کی عزت ہے۔ اکبر کی بات پر سلا نے ہاتھ اٹھائے۔ دیکھیں بھائی، میں آپ سب کے مشورے پر چلتی ہوں، ہم ووٹنگ کر لیتے ہیں۔ اگر زیادہ لوگوں نے اس کی مخالفت کی تو بس ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی کورٹ، وہ مزے سے بولی۔ ولید اور ریان بھائی، امی ابو اور آپ، وہ واٹس ایپ پر
پول بنا رہی تھی، اکبر نے بمشکل اپنے آپ کو روکا۔ گروپ میں شیئر کرتے کے ساتھ ہی سیکنڈ میں سب نے ووٹ کیا تھا۔ اکبر اور ولید کے علاوہ سب نے ہاں میں جواب دیا تو سلا نے فون ٹیبل کے درمیان میں رکھ دیا کہ دیکھ لیں۔ بھابھی اس مضحکہ خیز صورتحال پر ہنسی روکتے سر ہلا رہی تھیں۔ اگر اس دنیا میں کوئی تیز ہے تو وہ ان کی اکلوتی نند ہے۔ تم اس وکالت کے پیچھے ایسے پاگل ہو جیسے بہت قابل وکیل ہو۔ بمشکل 4 کیس ہی جیتے ہیں تم نے۔ کچھ نہیں ملا تو اکبر نے طنز کے تیر چلائے۔ سلا بے اختیار ہنسی۔ اس کے بھائی نے ایک کیس زیادہ بتا دیا تھا۔ بھائی، اب آپ کی طرح ہر کوئی جینیس تو نہیں ہوتا نا۔ ان میجرز کی فیملی میں ایک نکمی اولاد تو بنتی ہے۔ بھابھی نے بس تالی نہیں بجائی۔ ان کی نند اب مکھن لگا رہی تھی جس کا فائدہ سامنے ظاہر تھا۔ ان کا شوہر مسکرا رہا تھا۔ کیان نے آنکھیں ملتے ہوئے وقت دیکھا۔ صبح کے 8 بج گئے۔ وہ نماز پڑھ کے سویا تو اب اٹھا تھا۔ خیر، اس نے کون سا نوکری پر جانا تھا آج؟ اگر دن کا آغاز گھنٹے بعد بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ابھی وہ کمبل دوبارہ سر تک تانتا کہ اسے گھر میں ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ شور کے باوجود بھی لیٹا رہا، لیکن نہیں، یہ کمال کی آواز تھی۔ اسے کراہ کے کمبل کو پھینکنے کے انداز میں اتارا اور کھڑکی کھول کے اسے کچھ کہنے کے لیے کھڑا ہوا، لیکن کھڑکی کے پٹ کھولنے پر وہاں اسے صرف کمال نظر نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ سلا بھی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہنے آج سر کو چادر سے ڈھک رکھا تھا۔ بل دے کر چادر کے دونوں پلو آگے تھے۔ چھوٹی ٹیبل درمیان میں رکھی تھی اور اس کے سارے گھر والے ان دونوں سمیت ہاتھ میں چائے کے مگ لیے بیٹھے تھے۔ کمال کا تو روز کا آنا جانا تھا لیکن سلا بچپن سے ایک ساتھ ہونے کے باوجود وہ بتا سکتا تھا کہ سلا ان کے گھر ایک دفعہ آئی تھی۔ وہ ہاتھ سے جمائی روکتا کھڑکی میں کھڑا ان سب کی ہم ساتھ ساتھ ہیں کی اداکاری کو دیکھ رہا تھا، خصوصاً ابا کی۔ وہ سلا کے سامنے بسکٹ کی پلیٹ کر رہے تھے۔ اپنی الماری سے سفید رنگ کا قمیض شلوار نکالتے وہ واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں آیا۔ کمال نے اونچی آواز میں سلام کیا، جس کا اب کی دفعہ جواب دے دیا گیا تھا۔ ٹیبل پر کرسیاں پوری تھیں اور وہ دیوار کے ساتھ لگی کرسی میں سے ایک اٹھا لایا اور کمال کے ساتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ جو لوگ اتنا سوتے ہیں وہ کماتے کیسے ہیں؟ سلا کی بات پر کیان کے ابو مصطفیٰ صاحب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سمجھدار بیٹی ہے، آخر میجر اکبر کی بہن ہے۔ کیان کپ میں چائے ڈالنے لگا۔ آج مہمان خصوصی کے لیے امی نے اپنے جہیز کا کپ سوسر نکالا تھا۔ بیٹا، میں نے تو تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ جتنا تم نے معصومہ کا لاہور میں خیال رکھا، بہت بہت شکریہ۔ ایمن بیگم نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میرا فرض تھا۔ سلا نے ان کے ہاتھ دبائے۔ کمال اور کیان تمہاری ہونے والی بیگم، جس کا جو بھی نام ہے اسے بھی بلا لو۔ اس کی بات پر کمال نے سلیوٹ پیش کیا۔ تم اپنا لاہوری دماغ لاہور ہی میں چھوڑ کر آیا کرو۔ ہر کوئی سلا نہیں ہوتا کہ بچپن سے لڑکوں کے ساتھ گھومتا رہے اور کوئی اسے کچھ کہنے والا بھی نہ ہو، کیونکہ بھرم والوں کے خاندان سے ہے۔ کمال کی بات پر سلا سے پہلے ان سے 4 قدم آگے چلتے کیان کا کہکا بلند ہوا تھا۔ بہت خوب، میں بھی تو ہوں، تم لوگوں کے ساتھ لے لیتے ہیں اسے۔ کیا نام تھا بھلا یار؟ آخر میں اسے جھنجھلا کر نام یاد کرنے کی کوشش کی۔ دیا نام ہے، اور رہنے دو، کسی نے تو کیا کہنا ہے، میرے باپ نے شادی کینسل کر دینی ہے۔ مشکلوں سے تو ہو رہی ہے، اس لو میرج کو ارینج ہی رہنے دو۔ کمال کے ڈانٹنے پر سلا نے کندھے اچکائے۔ اس نے بھی چلنا ہے؟ کمال سے سرگوشی میں پوچھتے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں، فارغ ہیں آج 2-3 گھنٹے کے لیے، اس لیے ان کی ہمراہی کا شرف ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ مجھے آپ دونوں کی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی ہیں، اسے آگے چلتے کہا۔ ہفتے بعد کمال کی شادی تھی۔ وہ کب سے سلا کے پیچھے لگا تھا کہ اس کے ساتھ بازار چلے۔ تھوڑی بہت چیزیں وہ شہری ٹیسٹ کے مطابق لینا چاہتا تھا۔ یہ کمال کی ہی منطق تھی۔ بازار پہنچنے پہ ہجوم نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اسی لیے میں یہاں نہیں آتی۔ سلا کی آواز پر کمال نے اس پرنسس کو دیکھتے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ میڈم چلیں۔ کمال نے ہاتھ سے چلنے کا اشارہ کیا تو سلا کو مجبوراً اس ہجوم میں چلنا پڑا۔ کیان ان سے آگے چل رہا تھا، مختلف چیزیں دیکھتے، ان پر تبصرے کرتے، ہنستے مسکراتے۔ سلا کو محسوس ہوا ہاں، وہ اس لیے سب چھوڑ چھاڑ واپس آئی تھی۔ آگے چلتے کیان کو کچھ پسند آتا تو وہ ان دونوں کو آواز دے کر ضرور بلاتا۔ کمال کی بیگم کی چیزیں پوری ہوئی تو سلا کو یاد آیا کہ اسے شادی پر کیا پہننا ہے۔ تم کیا پہن رہے ہو اس کے ولیمے پر؟ کیان مردانہ شال دیکھ رہا تھا جب سلا نے اس کے پیچھے سے آ کر پوچھا۔ شلوار قمیض، اور کیا؟ سلا نے بے اختیار سر پر ہاتھ مارا۔ وہ کس سے پوچھ رہی تھی؟ کس رنگ کا پہن رہے ہو؟ پتہ نہیں، سفید ہی شاید۔ اسے کندھے اچکائے۔ اتنے دن پہلے وہ کیوں سوچے کہ اسے کیا پہننا ہے؟ اسٹال پر رکھی سفید پازیب پر سلا کی نظر پڑی تو اپنے ساتھ کھڑے دونوں کو دیکھا۔ یہ مجھے کون دلوا رہا ہے؟ ہاتھ میں پازیب اٹھائی۔ جس سے تمہیں امید ہے وہ تمہیں دلوائے گا نہیں، اس لیے لے لو چپ چاپ اپنے پیسوں سے۔ کمال یہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ کیان نے اس کے ساتھ جاتے اس کے بازو پر بازو میں بازو ڈالا۔ سلا پیچھے سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہ پازیب واپس رکھ دی۔ اپنے پیسوں سے لینے کا کیا مزہ؟
واپسی پر کیان اپنے ریسٹ ہاؤس کی طرف جانے لگا تو کمال اور سلا بھی سارا سامان لیے اسی کے ساتھ آ گئے۔ وہ پہلی دفعہ یہاں آئی تھی۔ یہ جگہ بازار کے بالکل قریب تھی، شاید اسی لیے ریسٹ ہاؤس بہترین چل رہا تھا۔ ڈبل سٹوری ہاؤس تھا، نیچے اوپر فیملیز تھیں اس وقت، اور چھوٹے سے آفس میں بھی ملازم تھے، اسی لیے سلا باہر ہی رک گئی۔ کمال سامان اندر ہی لے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد کمال ہاتھ میں چائے کا مگ لیے آیا اور ایک بچہ جو اس کے پیچھے تھا اسے کرسی رکھی۔ سلا نے اسے کپ پکڑ لیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب کی آگے سڑک تھی اور درخت ہی درخت تھے۔ اچھا ریسٹ ہاؤس ہے، اسے تعریف کی۔ کمال بھی ساتھ ہی کرسی رکھ کے بیٹھ گیا۔ سلا کی تعریف پر پیشانی تک ہاتھ لے جا کر شکریہ ادا کیا۔ ویسے تم دونوں اس حد تک کنجوس ہو کہ بازار سے مجھے فرائض تک نہیں لے کر دیے۔ سلا نے چائے کا گھونٹ بھرتے شکوہ کیا، لیکن پہلے گھونٹ سے ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ چائے کس نے بنائی ہے۔ کمال نے چائے کی طرف اشارہ کیا، اسی پر شکرانے کے نفل ادا کر لو۔ یہ اس علاقے میں کیسری پھول لگانے کا خیال کیسے آیا کیان کو؟ ایک دم خیال آنے پر سلا نے پوچھا۔ بس اس کا الگ کرنے کا جنون۔ کمال کی بات پر وہ مسکرا دی۔ الگ اور کیان ناممکن۔ پہلے اس نے زمین پر زیتون کے بیج لگائے تھے، پتہ نہیں کس سے پوچھ کے، لیکن سب خراب ہو گیا۔ جگہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہیں بلوچستان میں کیسری پھول دیکھ آیا اور یہاں لگانے کا سوچنے لگا۔ کافی لوگوں سے اسے پوچھا۔ پھر کمال رکا، جیسے رٹی رٹائی کہانی میں کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر کیان کی بمشکل قسمت کھلی اور اسے معلوم ہوا کہ گورنمنٹ ایبٹ آباد میں زعفران کا کوئی تجربہ کر رہی ہے۔ یہ بھائی صاحب وہاں گئے، ان سے ڈیل کی، بہت سی کانفرنس اٹینڈ کی، لاہور بھی گیا تھا ورکشاپ کے سلسلے میں۔ وہاں سے آنے کے بعد ہی تو اس نے تم سے قطع تعلق کیا۔ کمال نے کہتے کہتے زبان دبائی۔ رٹی رٹائی کہانی میں غلطی ہو گئی تھی۔ سلا اس کی طرف پورا مڑی۔ کیان لاہور آیا تھا؟ کمال نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مزاق سر ہاں میں ہلایا۔ اور مجھ سے کب ملا تھا؟ کمال نے کندھے اچکائے۔ اسے بس یہ معلوم تھا کہ کیان لاہور گیا تھا، اس نے سلا سے ملنا تھا، وہ اس کی یونیورسٹی گیا تھا، پھر واپس آ کر اسے جیسے سلا نامی باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ کب کی بات ہے یہ؟ 2-2.5 سال پہلے کی ہے یار، اب اتنی پرانی بات مجھے نہیں یاد۔ اس نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ کیان شاید کمال کو ہی دیکھنے باہر آیا تھا۔ کیان تم لاہور آئے تھے مجھ سے ملنے؟ وہیں بیٹھے سلا نے اونچی آواز میں اسے پوچھا، تو اس کے سوال پر اس نے کمال کو دیکھا جو چائے کے اندر گم تھا۔ ہاں، کیان کی ہاں پر وہ اس کے سر پر کھڑی ہوئی۔ پھر ملے تھے؟ اب نہیں بھی صاف تھا۔ سلا کی آنکھیں نم ہوئی۔ اور اس کے بعد سے تم نے کون سلا کا ڈرامہ شروع کر دیا؟ سلا کی بات پر کیان کی سانس لمحے کے لیے رکی۔ اس نے کچھ کہنے سے پہلے وہ آہستہ سے مڑی۔ کمال نے کیان کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ پیچھے چلے جاؤ۔ اسے یہاں کے رستے کا نہ پتہ ہوا۔ پھر خالی سڑک پر چلتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اسے یاد تھا کالج کے بعد اس نے کیان اور اپنا دونوں کا یونیورسٹی فارم خود بھرا تھا۔ کمال پڑھنا نہیں چاہتا تھا، نمرا نے BA میں داخلہ لے لیا تھا، لیکن جس دن سلا نے کہا وہ وکالت پڑھے گی، کیان نے فوراً حامی بھری تھی۔ وہ بھی کیا وکالت پڑھے گا؟ کیوں بھائی، تو انہیں کیوں وکالت پڑھنی ہے؟ کمال نے حیرانی سے اپنے دوست کو دیکھا تھا۔ کیوں پڑھنی ہے؟ کیان نے جواب دینے کے بجائے سلا سے پوچھا، جس نے آئس کریم کھاتے کندھے اچکا کر کہا تھا ان کا ڈریس کوڈ اچھا ہے۔ ڈاکٹرز کا ڈریس کوڈ اچھا ہے یا وکیلوں کا؟ ڈاکٹر بن نہیں سکتی تو وکیل ٹھیک ہے۔ کمال اور نمرا نے دونوں بد دماغ انسانوں کو آنکھیں پٹ پٹا کے دیکھا۔ کیان کہہ رہا تھا، ہاں بالکل یہی بات ہے۔ میرٹ لسٹ لگنے کے اگلے دن کیان نے اس کے پاس آ کر کہا، نہیں میں آگے تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا، میری کوئی دلچسپی ہی نہیں تعلیم میں، اور اس ڈگری سے کیا ہو جائے گا؟ سلا کے لاکھ دلائل اور دریافت کرنے پر بھی اس کا نہیں ہاں میں نہ بدل سکا۔ سلا نے کیان کے والد کو اپنے بابا سے بات کرتے سنا تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ میرا تو خود دل ہے کہ کیان آگے پڑھے، چاہے چلا بھی جائے لاہور، لیکن بچہ مان نہیں رہا۔ سلا نے اسے کتنا منایا تھا کہ ہم اکٹھے پڑھیں گے، لیکن وہ نظر ملائے بغیر مجھے نہیں پڑھنا کہتا جاتا تھا۔ چلتے چلتے سلا کے پاؤں کے نیچے پتھر آیا، سی کی آواز کے ساتھ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اسے سر اٹھا کے سامنے دیکھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کتنی دفعہ وہ چاروں آگے آ کے بیٹھتے تھے۔ چڑھائی چڑھتے وہ اوپر آ گئی جہاں اب ایک بینچ تھی۔ یہاں کون لایا ہوگا، کیان یا کمال؟ سامنے بادل گھر گھر کر آ رہے تھے، جیسے کسی فیکٹری سے روئی کے گولے نکل رہے ہوں۔ کچھ کہے بنا بھی سب کو معلوم تھا کہ کیان سلا کا ہے، چاہے وہ اسے سہارا نہیں دیتا تھا۔ لیکن اگلی دفعہ اس جگہ سے پتھر کیسے غائب ہو جاتے تھے؟ جو چیز سلا کو چاہیے ہوتی وہ کیسے اس کے بیگ سے برآمد ہو جاتی تھی؟ سلا کے والدین کو خود کیان پسند تھا۔ کیان کا خاندان اچھا تھا، گھر اچھا تھا، اخلاق کے اچھے تھے۔ کیان ان کے سامنے پلا بڑھا تھا۔ باقی وہ تعلیم میں اچھا ہے، آگے نکل جائے گا لڑکا۔ ہمیشہ دونوں ان کی نظروں کے سامنے بھی رہیں گے۔ سب بیٹوں کو بورڈنگ میں کروانے کے باوجود وہ کبھی سلا کو اپنے سے دور نہیں رکھ پائے تھے۔ شادی کے بعد بھی وہ ان کی نظروں کے سامنے رہے گی، اس سے بہتر کیا بات تھی؟ 7 سال بعد منتوں مرادوں سے
3 بیٹوں کے بعد بیٹی اللہ نے دی تھی۔ اگر صلہ کو مالی مسائل ہوئے بھی تو اس کا باپ ہے، لیکن اصل وقت دقت شروع ہوئی کیان کے آگے پڑھائی نہ جاری رکھنے کے فیصلے پر۔ انہوں نے مصطفیٰ صاحب کو بھی بلایا، لیکن وہ اپنے بیٹے کے سامنے کیا کہہ سکتے تھے؟ صلہ کے لاکھ اصرار کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ لاہور نہیں گیا تھا۔ لاہور جانے کے بعد وہ سال میں ایک دفعہ گاؤں کا چکر لگاتی، اور کیان، کمال، نمرہ وہ ہمیشہ خوش دلی سے ملتے۔ کیان نہیں بدلا تھا، اس کے سالگرہ پر سب سے پہلے وہ مبارکباد دیتا، اپنا ہر رزلٹ وہ اس سے شیئر کرتی۔ وہ وہاں کیا کر رہا تھا پڑھنے کے بجائے، یہ صلہ کو سال بعد ہی پتہ چلا تھا۔ وہ اپنے باپ کی جیپ چلا رہا تھا، ڈرائیوری کر رہا تھا۔ کیان نے یہ اسے کیوں چھپایا، یہ سب کو پتا تھا۔ شاید وہ نادم تھا۔ ڈگری ختم ہونے سے 1 سال پہلے کی بات تھی جب اس نے صلہ سے سارے رابطے منقطع کر لیے۔ فون پر پہلے بھی وہ کبھی بات نہیں کرتے تھے، کوئی ضروری خبر دے دی، کوئی خوشی غم بتا دیا، لیکن جب صلہ گاؤں آئی تو وہ اسے ایسے ملا جیسے اجنبی ہو۔ صلہ کی یادداشت کیان کے معاملے میں ہمیشہ سے تیز تھی۔ اسے یاد تھا وہ صبح ایسے ہی واک پر نکلی تھی جب سامنے سے کیان آ رہا تھا۔ اسے زور زور سے ہاتھ ہلائے، اس کا نام بھی پکارا، لیکن کیان اس کے پاس سے گزر کے چلا گیا تھا۔ اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ ماضی سے نکلتے صلہ اس بینچ پر بیٹھ گئی۔ آگے خوبصورت گاؤں پوری شان و شوکت سے کھڑا تھا، بینچ پر اس کے ساتھ کوئی آ کر بیٹھا تھا۔ صلہ نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اس کے قدموں کی آہٹ سے بھی پہچان سکتی تھی، وہ اس کی خوشبو کو ہجوم میں بھی نام دے سکتی تھی۔ یہ ہمارا فیوریٹ اسپاٹ تھا آج، پہلے کیان مصطفیٰ نے بات شروع کی تھی۔ صلہ نے ہاں میں گردن ہلائی۔ وہ اپنے ماضی کو ہنستے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ کافی دیر بعد صلہ کی آواز آئی تھی، اگر میری شادی عمر سے ہو جاتی تو کیا تمہیں سچ میں کوئی فرق نہ پڑتا؟ گلے میں کوئی گولا پھنسا، لیکن اس نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ ہم بچے تھے، پھر بڑے ہوئے، ہم نے کبھی کہا نہیں، لیکن کیا یہ بتانا ضروری تھا کہ صلہ کے لیے کیان کیا ہے؟ اپنی زبان سے کہتے صلہ کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ کیان نے ہونٹ بھینچے۔ تمہارے پاس آئی تھی میں بتانے کہ گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ تم اپنے امی ابو کو بھیجو، ابو مان جائیں گے۔ کوئی بھائی نہ مانے، ابو مان جائیں گے۔ کاش وہ اس کا گریبان بھی پکڑ سکتی۔ تم نے کہا وہی شخص تمہارے لیے بہترین ہے، آج سے آپ میری طرف دیکھیے گا بھی مت۔ صلہ نے کیان کی ہو بہو نقل اتاری۔ اسے سارے جملے ازبر تھے، اسے یاد تھا وہ کیسے کھڑی رہی تھی اور کتنی دیر کھڑی رہی تھی۔ تم اتنے بزدل کیوں ہو؟ اب کی دفعہ وہ اس کی طرف مڑی۔ کیونکہ اس دنیا کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں صلہ بیگم، جو جی میں آئے، جو دل کرے۔ آپ کی طرح ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کے والدین کو اعتماد ہے مجھ پر، میں اسے نہیں توڑ سکتا۔ صلہ نے بائیں ہاتھ سے اپنے بال مٹھی میں لیے۔ میرا رشتہ مانگنے سے کون سا اعتماد ٹوٹ رہا ہے کیان؟ میں نے اس گاؤں کے کتنے گھروں میں لڑکیوں کی پڑھائی کے لیے آپ کا حوالہ دیا، اپنی بہن کو اس لیے اتنی دور بھیجا کہ صلہ ہے، کیان نے کہا۔ صلہ نے سر دبایا۔ کیان تو میں نے بھی وہاں کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ گاؤں کی کسی بھی لڑکی کو میری وجہ سے کچھ سہنا پڑے، کوئی تانا، کوئی بات سننی پڑے۔ صلہ بڑے صبر سے بولی، آپ کا اور میرا کیا جوڑ ہے؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے ایک اور وجہ بتائی۔ آنکھوں میں سرخی تھی۔ جب لڑکوں نے بہانے گھڑنے ہوں تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیان۔ جوڑ، اعتماد والدین نہیں مانیں گے، لیکن مجھے کبھی بھی قربانی کا بکرا نہیں بننا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے پانی کو کوسا۔ آپ نے کوئی قربانی دی کب ہے؟ آپ نے کہا وکالت پڑھنی ہے، آپ کے والد نے کہا جاؤ بیٹے پڑھ لو، آپ نے کہا اب پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اکبر ہو، ولید ہو یا ریان، سب روک سکتے تھے، لیکن سب نے آپ کو اجازت دی، حوصلہ افزائی کی۔ کون سی قربانی دی ہے؟ آپ ایک ناشکری لڑکی ہیں۔ اس کی بات پر صلہ نے سانس روک کے اسے دیکھا، جو آج نظر ملا کر بات کرنے کی ٹھان کے آیا تھا۔ صلہ کی آنکھوں کا پانی خشک ہوا۔ پھر منگنی توڑ دی تم نے، اب سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئی ہو۔ کسی نے کچھ کہا؟ سب ہاتھوں میں پھول لیے کھڑے رہے۔ تم عملی زندگی میں آئی کب ہو صلہ؟ تم نے آخر صبر کیا ہی کب ہے؟ تمہارے جیسے لوگوں کو جب سب چیزیں پلیٹ میں رکھ کر مل جاتی ہیں تو وہ اٹھتے بیٹھے ناشکری کیوں کرتے ہیں؟ کیان نے یہ باتیں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہی تھیں، کہیں کسی افسوس کا شائبہ نہ تھا۔ آپ کا ڈھکوسلا بھی ختم ہوا؟ ہاں، گیا تھا میں لاہور، آیا تھا تم سے ملنے۔ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ تم میں اور کیان مصطفیٰ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس دن مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ ڈرائیوری کرتا تھا میں یار، ابھی بھی یہاں روز دھکے کھاتا ہوں۔ تمہیں دور سے یہ دھکے چاہے پرکشش لگتے ہوں، عملی زندگی میں سب سے زیادہ نا امید ایک یہی چیز کرتی ہے، نکلو اپنی خوابوں کی دنیا سے صلہ مقصود۔ ایک سانس میں بولتے بس ہاتھ جوڑنا رہ گئے تھے۔ صلہ سے لفظ نہیں بن پائے، وہ اسے کیا جواب دے، لیکن وہ بینچ سے اٹھی، 2 قدم دور جاتے اس نے گہری سانس لی، پھر وہ اس کی طرف مڑی جو بالکل سیدھ میں دیکھ رہا تھا۔ تمہارے کہنے پر میں نے اس شخص سے منگنی کی جو مجھے بات بات پر کہتا تھا کہ تمہارا کیان بھی یہی کہتا ہوگا۔ میرے دفتر میں اس کے ماں باپ، بہنیں، میری ذات کے پرخرچے اڑا گئے۔
جس کے بارے میں تم نے کہا تھا وہ مجھے تعمر خوش رکھے گا۔ میں نے منگنی نہیں توڑی تھی، وہ مار کے گیا تھا میرے منہ پر انگوٹھی پورے ہجوم کے سامنے۔ اس دفعہ سانس رکنے کی باری کیان کی تھی۔ اس نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سارے گاؤں میں یہی مشہور تھا کہ صلہ نے منگنی توڑی ہے، اس کے گھر والوں نے یہی بتایا تھا۔ ہاں تم تو مرد ہو، کچھ بھی کر لو، میری غلطی ہے، ہر ایک لڑکی کی غلطی ہے جو سمجھتی ہے بچپن میں ساتھ جڑے نام ذلیل نہیں کریں گے۔ قصور تو تمہارا بھی تھا نا، پسند تو تم بھی کرتے تھے، پھر ہر جگہ بدنام میں کیوں ہوئی، اور ابھی بھی تم سے ذلیل کیوں ہو رہی ہوں؟ اس نے پیچھے ہٹتے اپنے بال مٹھیوں میں دبائے۔ کیان ساکت بیٹھا رہا، سامنے ہر چیز دھندلی تھی۔ تم اس لیے کچھ نہیں کرتے کہ کہیں تمہارا اعتماد نہ ٹوٹ جائے، اور جو میرے ساتھ ہوا کیان مصطفیٰ، اس کا حساب کون دے گا؟ ابو کہیں سے بھی اچھا رشتہ لے آئیں، پھر کوئی دوبارہ ان تک من گھڑت کہانیاں پہنچا دے، پھر کیا ہوگا؟ لیکن تمہیں کیا اعتماد جوڑ؟ ہاں، وہ کہتے اسے دیکھے بغیر واپسی کے رستے پر چل دی۔ اس نے اپنی پوری رضامندی سے عمر سے منگنی کی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کیان کو بھول جائے گی۔ کون سا دونوں کے درمیان کبھی کوئی پیار محبت کے مکالمے چلے تھے؟ وہ دوست تھے۔ یہ سوچتے بھول گئی تھی کہ کچھ دنوں پہلے اس کے انکار پر وہ کتنے آنسو بہاتی رہی تھی۔ خواہ دونوں کے درمیان کبھی کچھ نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے نام پر دھڑکن مدھم کیوں ہوتی تھی؟ لیکن عمر تک کیان کیسے پہنچا؟ منگنی کے 2 مہینے بعد ہی وہ صلہ کو کیا سب کو معلوم ہو گیا تھا۔ کس بھابھی نے بات آگے پہنچائی؟ اس دن صلہ کی سالگرہ پر عمر ریسٹورنٹ لایا تھا، اور ایک دم اس نے کہا، وہ دیکھو کیان۔ صلہ بے اختیار مڑی، آس پاس دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا، لیکن آگے کرسی پر بیٹھا عمر ابرو اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ صلہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، پھر یاد بھی آیا کہ عمر کو کیا خبر کیان کون ہے؟ اس نے ان 2 مہینوں میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مذاق؟ کل ہی کوئی بتا رہا تھا مجھے تمہارے کیان کا پہاڑی بوائے۔ صلہ اس کی طرف بے چینی سے دیکھتی رہی، کہیں آنکھوں میں خوف بھی تھا۔ عمر اس سے چند سال بڑا تھا، اس نے اس خوف کو پا لیا۔ صلہ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ ہر بار طنز ضرور کرتا۔ کدھر ہوتا ہے یہ تمہارا کیان مصطفیٰ؟ غریب تھا اسی لیے شادی نہیں کی اس سے؟ بڑی مادہ پرست لڑکی ہو تم۔ کبھی فون کیا تمہارے کیان نے؟ تمہارا کیان یہی کہتا تھا؟ تمہارے کیان کو کھانے میں کیا پسند تھا؟ صلہ اگر سمجھدار ہوتی تو وہ ضرور سمجھ آتی کہ عمر صرف اس کی تذلیل کر رہا ہے، اور پھر ایک دن وہ اس کے منہ پر انگوٹھی مار گیا اس کے کولیگز کے سامنے۔ اس نے اپنے والدین کو کیوں نہیں بتایا؟ اسے اس چیز سے خوف آتا تھا کہ سب لوگ یہ نہ کہیں کہ صلہ نبھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جس دن اس کے گھر والے اس کے دفتر آئے، تب صلہ نے گھر آتے کے ساتھ روتے ہوئے ابو کو فون کیا تھا۔ پھر اس نے سنا تھا کہ اس کے بھائیوں نے عمر لوگوں سے اچھا بدلہ لیا، لیکن عمر کے گھر والے بھی اثر و رسوخ رکھتے تھے، اس لیے کوئی بھی کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکا، اور اس طرح یہ منگنی سال بھر ہی چل سکی۔ صلہ 2 سال اکبر بھائی کے گھر رہی، وہاں وہ 2 سال جس صبر سے رہی وہی جانتی تھی۔ جس دن اس کے صبر کی حد ختم ہوئی، وہ آبائی گاؤں آ گئی۔ اس نے سوچا تھا کیان سے کبھی بات نہیں کرے گی، لیکن اسٹیشن سے نکلتے جیپ سے ٹیک لگائے کیان مصطفیٰ کو دیکھتے وہ گردن پیچھے پھینک کر ہنسی تھی۔ سارے طنز، سارے دکھ پہاڑوں میں کہیں غائب ہو گئے۔ کیان نے اسے دیکھ کر سنجیدگی سے ہاتھ ہلایا تھا۔ صلہ نے پورے دانت نکالتے جوش و خروش سے ہاتھ ہلایا۔ کمال کے ولیمے پر جانے کے لیے اس نے سفید رنگ کا سوٹ مختص کیا تھا، لمبی قمیض اور نیچے کرش شرارہ، بال جوڑے میں باندھے، آگے 1-2 لٹیں چہرے کے گرد ڈالے۔ اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا، ہلکا سا میک اپ کیے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کے امی ابو بھی تیار درمیان والے کمرے میں اس کے منتظر تھے۔ شکر ہے صلہ، تمہاری دھلی ہوئی شکل دیکھی چندا، ورنہ میں تو ہفتے سے تمہیں بھول ہی گئی تھی۔ اس کی امی نے شکر ادا کیا، کیونکہ 1 ہفتے سے وہ گھر سے باہر نکل رہی تھی، نہ منہ دھو رہی تھی۔ اگر پورا ہفتہ منہ دھوتی تو آج اتنا روپ کہاں آتا امی جان؟ اس کی بات پر مقصود صاحب کا کہکا بلند ہوا۔ کوئی جھگڑا ہوا ہے کیان لوگوں سے؟ اب کی بار روحا بیگم نے آہستہ سے پوچھا۔ کیان سے؟ اس نے صاحب گوئی سے جواب دیا۔ ابو اس کی تعریف کرتے باہر پورچ کی طرف چلے گئے۔ وہ دونوں ماں بیٹی بھی گھر سے باہر نکلی تو خوبصورت ہوا نے ان دونوں کا استقبال کیا۔ صلہ کی بات پر روحا بیگم نے اسے دیکھا جو منہ پر آئی لٹیں احتیاط سے پرے کر رہی تھی۔ ان کا دل چاہا اس سے پوچھیں کیا وہ کیان کو پسند کرتی ہے، لیکن درمیان میں ایک آڑ تھی، اگر اسے ہاں کہہ دیا تو وہ کیا کریں گی؟ کیا وہ اپنی بیٹی اسے سونپ سکتی ہیں جس کا نام سنتے ہی ان کے بیٹے ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں؟ بہت سال پہلے کیان نے ان کا بھی ووٹ کھو دیا تھا۔ مقصود صاحب ہارن دے کر ان دونوں کو متوجہ کر رہے تھے۔ ولیمے کا انتظام بہت خوبصورت کھلی جگہ پر کیا گیا تھا، لائٹوں اور سفید پھولوں کی سجاوٹ سے جگہ کو 4 چاند لگ گئے۔ کیان نے احتیاط سے ایمن بیگم کو جیپ سے اتارتے سامنے دیکھا تھا، وہ پارکنگ والی جگہ پر کھڑی روحا بیگم کا دوپٹہ صحیح کر رہی تھی۔
سفید رنگ میں بھی وہ اسے کیسری پھول ہی لگی۔ نظریں چراتے اس نے دوسری طرف دیکھا جہاں مصطفیٰ صاحب کے سارے دوست کھڑے تھے۔ کیان نے گہرا سانس لیا۔ یہ 10 لوگ کیان کے کارڈ پر ہی تشریف فرما تھے۔ ایمن بیگم آگے بڑھ کر روحا بیگم سے بغل گیر ہوئیں، پھر صلہ کو پیار دیا جو پوچھ رہی تھی معصومہ کیوں نہیں آئی۔ روحا بیگم نے کیان کو دیکھا جو ان سے سلام لے رہا تھا۔ اس نے بھی سفید رنگ اور کریم سی ویسٹ کوٹ زیب تن کی تھی۔ روحا بیگم کو کیان اور صلہ اکٹھے کھڑے ایک ہی تصویر کے دو رخ لگے۔ انہوں نے نظریں پھیر لیں۔ صلہ نے سلام کیا تھا نہ کیان نے، لیکن کچھ بولے بنا دونوں نے قدم اکٹھے ہی بڑھائے۔ تم دونوں جلدی آ گئے ہو، تھوڑا مزید لیٹ آتے تو کھانا تو ابھی کھلا ہی نہیں۔ کمال نے انہیں دیکھتے ہی طنزاً کہا، کھانا میں ہی بنوا رہا ہوں، اور پھر تمہارے سارے خاندان کا ڈرائیور بھی میں ہی بنا ہوا ہوں۔ کیان نے اسے گھورا، اتنا نیک پروین مت بنو، پہلے نمرا کی شادی پر 5 رشتے آئے تھے، اب 10 ہو جائیں گے۔ کمال کی بات پر صلہ نے او کرتے کیان کو دیکھا، جس کی صلہ کے دیکھنے پر گلٹی معدوم ہوئی تھی۔ تم دونوں نے کیا کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہے؟ اسپیشل کپل لگ رہے ہو۔ کمال کب اتنا منہ پھٹ ہوا؟ کیان نے اسے گھورا، خیر کچھ لوگوں کو بچپن سے کاپی کرنے کی عادت ہے۔ صلہ کے کہنے پر کیان نے اسے دیکھتے اچھا کہا۔ اس دن بازار میں کون پوچھ رہا تھا کپڑوں کا رنگ؟ اس کی بات پر صلہ نے کندھے اچکائے۔ کمال تیزی سے آگے بڑھا، اس کی دیا کار سے اتر رہی تھی۔ سب مہمان سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، کچھ کھڑے ہو گئے، دلہا دلہن درمیان میں چلنے لگے۔ کیان اور صلہ بھی ایک طرف کو ہو گئے۔ کمال پورے دانت نکالے اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑے چل رہا تھا، کبھی جھک کر اس کا لہنگا بھی آگے سے اٹھاتا تاکہ چلنے میں آسانی ہو۔ یہ اتنا جوکر بنے گا تو ساری دنیا کو تو پتہ چلنا ہے یہ ارینج میرج ہے یا لو۔ کیان کی بات پر صلہ ہنسی۔ کمال کے دانت اندر نہیں جا رہے تھے۔ اس نے ماشاءاللہ کہا، یہ ہم بھی ہو سکتے تھے۔ پتہ نہیں کمال اور دیا کو دیکھتے کیسے صلہ کی زبان سے پھسلا تھا، پھر وہ خود ہی شرمندہ ہوئی۔ شرمندگی سے وہ وہاں سے جانے لگی تھی، لیکن پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، کیان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی، کاش صلہ کو کاش بھی دکھتا۔ دور بیٹھی روحا بیگم نے صلہ کو دیکھا تھا تو ایمن بیگم نے اپنے بیٹے کو۔ دونوں نے اکٹھے گہری سانس لی۔ آج بھی ایمن نے ذکر چھیڑا ہے، ہاتھوں پر لوشن لگاتے روحا بیگم نے مقصود صاحب سے کہا۔ صلہ جو امی ابو سے ان کی دوائی کا کہنے کمرے میں آ رہی تھی، ایمن کا نام سنتے ہی دروازے کے پاس جم گئی۔ دروازہ تھوڑا کھلا تھا اور وہ درز سے آسانی سے انہیں سن سکتی تھی۔ کہہ رہی تھیں کہ میرا بیٹا خوش رکھے گا۔ کیا شعور صرف پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے؟ جو لوگ زندگی کے دھکے کھا کے بڑے ہوتے ہیں ان سے زیادہ سمجھدار کون ہوگا؟ روحا بیگم نے بیڈ پر آتے ہوئے ایمن کی بات دہرائی۔ صلہ نے ہاتھ میں پکڑا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اندر مقصود صاحب نے بھی کتاب بند کی۔ کیان سمجھدار ہے، اچھا بچہ ہے، اعتماد والا ہے، لیکن ان لڑکوں کو کیان سے کیا مسئلہ ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ صلہ باہر ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ زبانیں تو بند نہیں کر سکتے تھے نا، ان کی بیگموں نے پتہ نہیں کیا کہ اپنے شوہروں کے دماغ میں ڈالا ہے۔ اب سارا الزام بہوؤں پر نہ ڈالیں، جیسے آپ کے بیٹے دودھ پیتے بچے ہوں۔ مقصود صاحب کو روحا کا اس طرح کہنا برا لگا۔ مقصود صاحب، ایک بات 10 دفعہ دہرائی جائے تو ہر انسان کو فرق پڑتا ہے۔ مجھے تو آج تک یہ نند بھاوج کا رشتہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہماری صلہ نے کبھی کچھ نہیں کیا، پھر بھی اس کے بھائیوں کے دل میں اس کے لیے اتنی بدگمانی کیوں ڈال دی ہے؟ ان تینوں نے گٹھ جوڑ بنا لیا ہے اس کے خلاف۔ روحا بیگم نے سر دبایا، ان کی کوئی نند جٹھانی نہیں تھی۔ صلہ کو اپنے بھائیوں کا رویہ یاد آیا، ولید کے علاوہ اکبر اور ریان کا اسے پیار بھرا انداز کافی سالوں سے غائب تھا۔ صلہ نے بدلتے رویوں کو کھلے دل سے قبول کر لیا، چاہے وہ 7 سال چھوٹی تھی۔ اور کیان کہتا تھا، تم نے آج تک قربانی کیا ہے؟ خیر، جب سے عمر والا چیپٹر کلوز ہوا ہے، ایمن لگاتار آ رہی ہیں، اب تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ روحا نے سر دبایا۔ کیان سے میری اچھی دوستی ہے، میں نے عمر والے سلسلے سے پہلے اسے پوچھا تھا کہ کیا اسے پسند ہے صلہ؟ اور روحا نے حیرانگی سے اپنے شوہر کو دیکھا جو بیٹی کے معاملے میں حد سے زیادہ آزاد خیال تھے۔ باہر بیٹھی صلہ کا سانس رکا۔ اس نے کہا، ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، اور میں اس کی بات سے متفق تھا۔ پھر تعلیم بھی چھوڑ دی اس نے، لیکن اب تو اچھا خاصا کماتا ہے ماشاءاللہ۔ روحا بیگم نے گہرا سانس لیا۔ صلہ آہستہ سے اٹھ گئی۔ اب روحا بیگم نے صبح کا منظر یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسٹیج پر کمال، دیا، کیان اور صلہ اکٹھے بیٹھے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اللہ نے یہ 2 جوڑیاں آسمان سے بنا کے بھیجی ہوں۔ اب کچھ نہیں، ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تینوں راضی نہیں تو اور کیا ہم راضی ہیں؟ یہ کہتے انہوں نے روحا بیگم کو دیکھا جو سوچوں میں گم تھی۔ اب سونے کا وقت ہو چلا ہے، دوائی کے لیے پانی دے دو۔ آج صلہ ہی نہیں آئی۔ روحا بیگم نے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ دوائی بھول گئیں۔ کمرے سے باہر نکلتے انہوں نے دیوار کے ساتھ رکھی ٹیبل پر پانی کا گلاس دیکھا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئیں۔ اپنے کمرے میں آتا کیان بیڈ پر سیدھا لیٹا تھا، آنکھیں بند کرنے پر چھم سے کوئی تصور میں آیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، لیکن کانوں میں آواز گونج رہی تھی، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ فون سن کے جانے لگا تھا جب اس نے 2 عورتوں کو بات کرتے سنا۔ کچھ فاصلے پر صلہ کھڑی تھی، چائے ہاتھ میں لیے۔ وہ روحا اور ایمن بیگم سے باتیں کرنے میں مشغول تھی۔
میں اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھ رہی ہوں، ذرا میرا تعارف تو کرواؤ اس کی ماں سے۔ ان کی بات اس کے کانوں میں بخوبی آئی، دھڑکن مدھم ہوئی۔ بیڈ پر لیٹے کیان نے گہرا سانس لیا۔ ایمن بیگم دروازہ بجا کر اندر آ رہی تھی۔ وہ سیدھا ہوا، خیریت امی؟ ایمن بیگم اس کے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ کیان نے ان کے ہاتھ پکڑے۔ آج پھر بات کی تھی روحا بیگم سے میں نے، کیان نے بے چینی سے امی کہہ کر احتجاج کیا۔ خاموش رہو کیان، جیسے ہمیشہ رہتے ہو۔ امی نے غصے سے اسے دیکھا۔ اگر تم اپنے باپ سے کہو تو وہ چلے جائیں گے مقصود صاحب کے پاس، تم ایک دفعہ کہو تو۔ ایمن نے اس کے ہاتھ دبائے۔ امی آپ بھی مت مانگے، آپ بھی مت جائیں ان کے پاس۔ اس کی آواز اونچی ہوئی۔ کیوں نہ جاؤں، ماں ہوں تمہاری، پتہ ہے پسند ہے تمہیں صلہ۔ امی کی بات پر وہ رکا، آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا۔ کیوں چھپاتے ہو تم؟ یہ جوڑ کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ اگر تمہارا اور صلہ کا جوڑ نہیں تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ امی کی بات پر وہ اٹھ گیا۔ اس کے بھائی کبھی نہیں مانیں گے امی، میں نہیں چاہتا ہمارا نام کبھی بھی اکٹھے آئے، میری وجہ سے کبھی بھی اس کی زندگی میں کوئی مسائل آئیں، میری وجہ سے وہ کبھی بھی بدنام ہو، اس کی کردار پر بات ہو۔ وہ صلہ ہے امی، مجھے نہیں پتا مجھے وہ پسند ہے یا محبت ہے یا کچھ بھی، پر اس کے نام پر بھی آنچ آئے یہ سوچ کر بھی میری جان نکل جاتی ہے امی۔ وہ ایک ہاتھ سر پر رکھے کہہ رہا تھا۔ صلہ کی عمر والا واقعہ بتانے پر وہ پورا ہفتہ پریشان رہا تھا، اب مزید محتاط رہنے کا وقت آ گیا تھا۔ ایمن بیگم نے سر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو گہرا سانس لیتے ہاتھ سے صاف کیا۔ اس لیے آپ دوبارہ کبھی اس بارے میں ان لوگوں سے بات نہیں کریں گی، ہمارا کوئی قصہ تھا نہ ہے۔ وہ دروازے سے جانے لگا جب اسے غصے سے بھری آواز آئی تھی۔ تم ڈرتے ہو کیان، لیکن میں تمہاری ماں ہوں، مجھے مت سکھاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ قد کیا بڑا ہو جائے ان لڑکوں کا، بھول جاتے ہیں کہ آگے کون ہے، ماں باپ، بس زبان چلانی ہے۔ کیان نے معصومہ کے کمرے میں جا کر سانس لیا۔ معصومہ کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں، 2 دن پہلے ہی وہ واپس لاہور گئی تھی۔ ایک سیکنڈ، تم سب کو یہ یوں لگتا ہے کہ کیان نے اپنی مرضی سے تعلیم جاری نہیں رکھی؟ کمال نے دیا کے ساتھ ایبٹ آباد جانا تھا، صلہ بھی اس کے ساتھ ہی کورٹ کے لیے روانہ ہو گئی۔ تبھی بات کیان کے تعلیم ادھور چھوڑنے والے واقعے پر چل نکلی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ صلہ تھوڑی آگے کو ہوئی۔ پتہ نہیں یار، مجھے اس پر یقین نہیں ہے۔ واپس ہو کر بیٹھ گئی اور بولی، کبھی تو وہ ذکر کرتا اور جتنے میں نے اسے تانے دیے ہیں، کبھی تو دیا نے صلہ کی بات کاٹی۔ جتنا کمال نے مجھے بتایا ہے، کیان بھائی مختلف ہیں۔ مصطفیٰ چچا سخت ہیں، لیکن کیان کو کبھی کسی نے ان کی بات سے انکار کرتے نہیں دیکھا۔ دیا کی بات پر کمال مسکرایا۔ ویسے تو دیا ہاں جی بھی بول دیتی تو کمال کی مسکراہٹ آنا لازم تھی۔ یہی اصل نکتہ ہے، اگر مصطفیٰ چچا نے اسے پڑھنے نہیں دیا تو اس کا ذکر کسی کے ساتھ بھی نہیں کرے گا۔ کمال نے ہر لفظ پر زور دیتے کہا۔ صلہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ کمال کچھ اور بھی بول رہا تھا، لیکن صلہ کو اس زندگی میں مزید انکشافات نہیں چاہیے تھے، لیکن کچھ اگلی زندگی کے لیے بھی بچنا چاہیے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو اول نمبر پر رکھتے ہیں۔ کیان کے لیے پہلے نمبر پر اس کی فیملی ہے، اپنے سارے خواب دفن کر سکتا ہے اپنے والدین کے لیے۔ ہماری طرح وہ ہر وقت اس گاؤں سے جان چھڑانے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا۔ کمال کی بات پر صلہ نے ہاتھ میں پکڑی فائل کھول لی۔ ٹھیک ہے، مان لیا، اس کی زندگی میں صلہ مقصود کہیں نہیں تھی۔ کیان اپنے والد کے دور پار کے دوستوں کو ریسٹ ہاؤس کے باہر کھڑا الوداعی کلمات کہہ رہا تھا۔ 2 دن رہنے کے باوجود وہ ایک دن کے پیسے بھی پورے نہیں دے کے جا رہے تھے۔ ان کے آنے کے بجائے جانے پر کیان شکرانے کے نفل ادا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ پرویز کو ضروری ہدایات دینے کے بعد اسے گھر کے راہ لی۔ گھر کا دروازہ پار کرتے ساتھ اسے اندر سے شور کی آوازیں آئی تھیں۔ کیا جاتا ہے مصطفیٰ، کیا چلا جائے گا آپ کا؟ ایک دفعہ چلے جاؤ ان کے گھر اپنے بیٹے کی خاطر۔ ایمن بیگم کی آواز پر کیان نے سر پکڑا۔ میں چلا جاؤں میں؟ میرا بیٹا کسی سے کم ہے؟ لیکن نہیں، وہ تینوں فوجی افسران بیٹھ جائیں گے خامیاں نکالنے۔ میری بے عزتی کا تمہیں کوئی خیال ہے؟ ایمن بیگم کا افو بہت بلند تھا۔ یہ سب ہو کس کی وجہ سے رہا ہے؟ آپ کی وجہ سے۔ اسے پڑھنے دیتے۔ ان کی بات کاٹی گئی تھی۔ تمہاری سوچ ہے کہ اس کی ڈگری دیکھ کر وہ اونٹ جیسے بھائی مان جاتے۔ ایمن بیگم مزید کچھ کہہ رہی تھیں، کیان نے دروازہ کھولنے کے بجائے گھر سے باہر ہی رہنے میں عافیت جانی۔ اسے بھی سب یاد تھا۔ صلہ سے پہلے میرٹ لسٹ اس نے خود دیکھی تھی، اور اس میرٹ لسٹ کا پرنٹ جب وہ گھر لایا تو اسے ان گنت ٹکڑوں میں کر دیا گیا۔ کیا کرنا ہے تم نے؟ وکالت؟ مصطفیٰ صاحب نے وکالت کو کھینچ کر ادا کیا۔ جی ابو، کیان نے تھوک نکلا۔ تو بیٹا تو پڑھ وکالت اور ہمیں لا دے زہر۔ مصطفیٰ نے کاغذ کا ٹکڑا سامنے رکھی، پلاسٹک کی ٹیبل پر پھینکا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بچے نے پڑھنا؟ ایمن بیگم تب بولتے ہوئے ہچکچاتی تھیں۔ ایسی ہی باتیں ہوں گی اس گھر میں بوڑھا ہو گیا ہوں کماتے کماتے، ہڈیوں میں جان نہیں رہی، کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اب یہ بیٹے صاحب جوان ہوئے تو باپ کو چھوڑ کر وکالت پڑھنے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب کی آواز اونچی تھی۔ معصومہ نے دروازے کی درز سے باہر جھانکا۔ اس کا بھائی صرف میز پر بکھرے کاغذ کو دیکھ رہا تھا۔ کتنے سال میں ختم ہوگی تمہاری یہ وکالت؟ کیان کے دماغ نے سوچنے کے لیے وقت لیا۔ 5 سال میں، اس نے تھوک نکلا۔ 5 سال؟
مصطفیٰ صاحب نے دونوں ہاتھ اٹھاتے کہا جیسے معاملہ ہی ختم۔ اور تمہاری فیسیں کون دے گا ان 5 سالوں میں؟ ان کی بات پر کیان نے سر اٹھا کر باپ کو ہی دیکھا۔ میں دوں گا۔ تم ایسا کرو، جاؤ زہر لا دو مجھے، جاؤ زہر کی پڑیا لا دو، میں کھا لوں اور تم سب چین و سکون سے رہنا۔ مصطفیٰ صاحب دوبارہ کھڑے ہوئے اور ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے چیخے، اتنی فیس نہیں ہوگی، اور جو ہماری 2 دکانیں ہیں پشاور میں ان کا کرایہ آتا ہے، اب اتنے بھی قریب نہیں ہم کہ اس کی پڑھائی پر 2 پیسے نہ لگا سکیں۔ ایمن بیگم کی بات پر مصطفیٰ نے ابرو اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں اتنا ہی غریب ہوں، ایک پائی نہیں میرے پاس، اور ایسے احسان فراموش لوگوں پر لگانے کے لیے تو بالکل نہیں۔ وہ آگے بھی کچھ بول رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ کیان دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایمن تعویلیں گھڑ رہی تھی اور مصطفیٰ ہر تعویل کو پانی میں ڈبو رہے تھے۔ کسی نے غور نہیں کیا۔ وہ گھر سے باہر جا رہا تھا۔ گھر سے باہر نکل کر وہ انہی راستوں پر گامزن ہوا جن پر آج تھا۔ چلتے چلتے وہ اسی راستے میں کہیں بیٹھ کر رویا بھی تھا۔ اس سوچ نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ پھر وہ صلہ کے پاس گیا تھا کہ وہ آگے نہیں پڑھے گا۔ سارے جہاں میں یہی مشہور ہوا کہ یہ کیان کا فیصلہ ہے، اور کیان نے سوچا ایسے تو ایسے ہی ٹھیک۔ کتنے ہفتے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ پھر ایک دن مصطفیٰ صاحب نے اس کے آگے جیپ کی چابی پھینکی کہ کمانے نکلو۔ ڈرائیوری شروع کرتے اسے پیڑ پودوں، انسانوں، جانوروں، ہر کسی سے شرمندگی محسوس ہوتی۔ اسے یہاں کس کس کو نہیں بتایا تھا کہ کیان تو لاہور وکالت کے لیے جا رہا ہے، وہی جو اپنے قائد اعظم نے پڑھا تھا۔ ڈرائیوری کرنے کے ساتھ اس نے مصطفیٰ کی زمین جا کر دیکھی تھی۔ ابو کبھی ادھر آئے ہی نہیں تھے۔ اسے ہاتھوں میں مٹی لے کر دیکھی۔ اسے یہ زمین اپنی سی لگی، بنجر ویران، جسے کبھی پانی نہ دیا گیا ہو۔ وہ وہیں چوکڑی مار کر بیٹھ گیا اور کتنی ہی دیر بیٹھا رہا۔ کمال بھی آ گیا۔ اسے بیٹھا دیکھا تو خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ شاید رات کسی پہر بوندا باندی ہوئی تھی تو مٹی نم تھی، لیکن کیان بیٹھا تھا تو کمال کیسے نہ بیٹھتا؟ یار یہاں پر کیا لگائیں؟ کمال نے کیان کی طرف دیکھا جو اسے مشورہ مانگ رہا تھا۔ زیتون، کمال نے سوچتے کہا۔ آگے سے کیان کا ٹھیک ہے صاف تھا، لیکن اسی کے ساتھ مصطفیٰ صاحب کا کوئی دوست باہر کے ملک شفٹ ہو رہا تھا۔ ان کا بہت چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس تھا۔ مصطفیٰ صاحب نے کیان سے پوچھا کہ کیا وہ لینے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ میرے پاس تو پیسے نہیں، اور نہ ہی میں اصغر سے کہوں گا کہ پیسے کم کرے۔ تمہارے پاس ہیں تو لے لو، اچھا ہے، اب کافی سیاح آتے ہیں، اس طرف چل نکلے گا۔ مصطفیٰ صاحب نے ٹی وی دیکھتے اپنا فریضہ انجام دیا اور چائے کی چسکیاں لینے لگے۔ آپ ان سے بات کریں، میں خرید لوں گا۔ زمین کا خیال پر سے پشت ڈالتے اسے وہ ریسٹ ہاؤس کمال کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے خرید لیا تھا۔ کمال کے باپ دادا کی ایبٹ آباد پشاور میں کافی دکانیں تھیں، اتنی کہ کمال یا اس کے بچے کچھ نہ کرتے پھر بھی وہ اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ ریسٹ ہاؤس پر محنت کرنے کے ساتھ اس نے ڈرائیوری نہیں چھوڑی۔ تب مہنگائی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ سال بعد زمین پر زیتون لگائے گئے، لیکن وہ کچھ عرصے میں ہی خراب ہو گئے۔ نقصان تو ہوا، لیکن کیان کو معلوم ہو گیا کہ اسے ماہرین سے مشاورت کی ضرورت ہے۔ 2 سال تک کافی لوگوں سے مشورے لیے، ریسرچ کی، گورنمنٹ کے لوگوں سے ملا، ورک شاپ اٹینڈ کی، پھر جا کر اسے زعفران لگایا تھا۔ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے کیان کی مدد کی۔ اس دوران سلا کہیں لاشور میں ہمیشہ تھی، لیکن پہنچ سے بہت دور، بہت آہستگی سے۔ 4 سالوں میں وہ سے دور ہوتا گیا۔ سلا کی بھی نئی مصروفیات تھیں۔ پھر لاہور سے واپسی پر کیان نے سارے رابطے منقطع کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اب جب وہ سارے قرضے اتار چکا تھا، زندگی بڑی مشکلوں سے صحیح ڈگر پر چل پڑی تو وہ دوبارہ سامنے آ گئی تھی۔ وہ یہاں نہیں تھی تو کیان کو لگتا تھا وہ اسے بھول جائے گا یا بھول گیا ہے۔ اب وہ سامنے تھی تو ایسا لگتا تھا وہ کبھی کہیں گئی ہی نہیں۔ اپنی پسندیدہ جگہ پر پہنچتے اس کے قدم رکے تھے۔ وہ وہاں بینچ پر بیٹھی تھی، اپنا سفید لباس اور کالا کوٹ پہنے، بال پیچھے کی طرف اڑ رہے تھے۔ سلا نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دونوں کی نظریں ملی۔ اس سے پہلے کیان مڑتا، سلا نے بینچ سے اٹھ کر اس کے سے پہلے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ کیان برف کا مجسمہ بنا، آج اسے دیکھ کر سلا نے ہاتھ نہیں ہلایا تھا، نہ مسکرائی تھی، نہ آواز دی تھی، نہ لڑی تھی۔ کیان نے اسے جاتے دیکھا جو سیدھ میں چل رہی تھی۔ کیان کا دل چاہا کاش وہ اسے آواز دے لے، پکارے، یا صرف ایک دفعہ ہاتھ ہلا دے، یا صرف، پر وہ اسے دور دور اور بہت دور ہوتی جا رہی تھی۔ زندگی میں آپ بہت دفعہ خوش رہنا چاہتے ہیں، اپنی پوری کوشش و محنت کرتے ہیں کہ کسی طرح خوش رہ سکیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکرانا، بار بار ہنسنا، کہکا لگانا، یہ محنت کی نشانیاں ہیں۔ لیکن اس دل کا کیا کریں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سانس نہیں آ رہا۔ کیان کو بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ کمال نے کافی دفعہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے بھی دیکھا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ پھر دماغی مسئلہ سمجھ کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس پورے ہفتے میں سلا اور اس کا سامنا کافی دفعہ ہوا، لیکن وہ اس کی طرف دیکھتی نہ بات کرتی۔ سلا کا ڈرائیور نہیں آیا تو اس نے کمال سے کہا کہ اسے کوٹ چھوڑ آئے۔ سلا کے تینوں بھائی فوج میں تھے۔ وہ بہت کم گاؤں کا چکر لگاتے تھے اور مقصود صاحب سے لمبی ڈرائیونگ ہوتی نہیں تھی۔ کمال نے فوراً حامی بھری دیا اور اس کی بھی سیر ہو جائے گی، لیکن گھر میں ضروری کام آ گیا، یا یہ وہی کام تھا جو ہم سب اپنی درخواستوں میں لکھتے ہیں۔ اس نے کیان کو بھیج دیا۔
سلا گھر سے باہر نکلی تو نیلی جیپ کے ساتھ ٹیک لگا کر کیان کھڑا تھا۔ چارکول رنگ کے شلوار سوٹ میں بال سلا نے نظریں پھیری۔ بال سوٹ کا رنگ یا مسکراہٹ اس کی زندگی میں سلا کہیں نہیں تھی، تو سلا کی زندگی میں وہ بھی نہ رہے۔ میں نے کمال سے درخواست کی تھی، اگر وہ نہیں آ سکا تو ابو چھوڑ آئیں گے۔ اس کے کہنے پر کیان نے ہونٹ بھینچے، سفید دوپٹہ سر پر لیے لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی لاتعلقی تھی کہ کیان مصطفیٰ کو زندگی میں پہلی دفعہ خوف آیا۔ آپ کو معلوم ہے چچا کو گاڑی چلانے میں دشواری پیش آتی ہے، اس لیے بیٹھ جائیں۔ وہ جیپ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا۔ سلا وہیں کھڑی رہی۔ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ وہ بیگ سے فون نکالتے کہہ رہی تھی۔ کیان نے جیپ کا دروازہ پکڑے اسے دیکھا، جو کوئی نمبر ڈائل کرتی فون کان سے لگا رہی تھی۔ آگے سے فون شاید اٹھایا نہیں گیا تھا، اس لیے وائس نوٹ بھیجا جا رہا تھا۔ کمال، تم نے مجھے چھوڑ کر نہیں آنا تھا، نہ آتے، لیکن کسی اور کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے سامنے نے میسج بھیج کر وہ مڑی تھی۔ سلا اسے آواز دی لیکن جواب نہیں دار۔ وہ گھر کی جانب بڑھی، اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی کیان دروازے کے سامنے آیا۔ سلا 4 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا بچپنا ہے؟ آپ کا آج ضروری کیس ہے، کمال نے بتایا تھا۔ اور بیٹھو، اسے جیپ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں مر کے بھی تمہارے ساتھ نہ جاؤں، تمہاری شکل نہ دیکھوں، وہ اکڑ کے بولی۔ کیان کو اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر ہنسی آئی۔ اسے بڑی محنت سے چھپائی۔ نہ جائیے گا، ابھی کورٹ چلیں، چچا کو پریشان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پیدل اتنی دور جا نہیں سکتی، اس لیے بیٹھ جائیں، مزید وقت ضائع نہ کریں۔ سلا نے ماتھے پر ہزاروں بل لا کر اسے دیکھا، لیکن اس کی ساری باتیں درست تھیں۔ وہ جیپ میں بیٹھ گئی۔ کیان نے گھڑی دیکھی، اسے 10 منٹ ضائع کیے تھے۔ سارے رستے ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ سلا کو کورٹ چھوڑنے کے بعد وہ اپنے 1-2 کام کے لیے کہیں چلا گیا تھا، لیکن سلا کے باہر نکلنے سے پہلے وہ جیپ سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ سلا نے اسے دور سے دیکھا، اس کے قدم منجمد ہوئے، وہ ٹیک لگائے پاؤں سے باریک پتھر ادھر ادھر سرکا رہا تھا۔ اس کی دھڑکن مدھم ہوئی۔ آج پھر دل نے کہا کوئی بھی صورت ہو کیا کہ کیان مصطفیٰ سلا مقصود کا ہو سکے، لیکن حل کوئی نہیں تھا۔ کیان نے اسے دیکھا تو جیپ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اتنی خاموشی تھی کہ کیان کو بولنا پڑا۔ کیسا رہا دن؟ اس کے سوال کا جواب نہیں آیا تھا۔ ابو والا کیس میں تو حل ہو گیا نا؟ خاموشی چھائی رہی۔ وکالت پڑھ کر مزہ آیا؟ کیان کچھ دیر بعد دوبارہ سوال لیا حاضر تھا، جواب نہیں دار۔ وہ اس کی بائیں جانب بیٹھی تھی۔ کیان نے تھوڑا گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا وہ سو گئی تھی؟ نہیں، وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، خاموش۔ اس نے جیپ کی رفتار تیز کی۔ آج پیچھے سے آہستہ چلاؤ، روکو جیسی آوازیں نہیں آئی تھیں۔ کیا وہ انجانا سا لا تعلق سا رشتہ ختم ہوا؟ کیا وہ باریک ڈور آج کٹ گئی؟ گھر کے باہر کیان نے جیپ روکی تو سلا نے کھڑکی سے ہی سر نکال کر باہر دیکھا۔ 3 گاڑیاں اس کے گھر کے باہر کھڑی تھیں۔ کئی سیکنڈ وہ سر پکڑ کر بیٹھی رہی۔ 3 گاڑیاں مطلب 3 بھائی اور 3 بھابیاں اور ان کی آل اولاد اور ایک عدد لازمی نیا رشتہ۔ کیان نے اسے دیکھا جو اپنا سر دبا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا اگر اس وقت کچھ کہا تو اس کی گردن دب سکتی ہے، اس لیے وہ جیپ سے باہر نکلا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ سلا نے ہونٹ کاٹتے اسے دیکھا۔ کیا اسے معلوم تھا ان سب کا اکٹھے آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ آ جاؤ، تمہارا ہی گھر ہے، تمہارے ہی بھائی ہیں، کیا تمہیں کوئی کھا جائے گا؟ وہ ہلکے انداز میں شاید اس کے خوف کو کم کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ جیپ سے اتری، سیٹ سے فائل اٹھائی۔ اس نے آپ سے تم پر غور نہیں کیا تھا۔ آج اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ کیان کو دیکھے بغیر وہ مرے قدموں سے گھر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ کیان نے اس کے قدم دیکھے۔ واپسی کے سفر پر اس کی جیپ کی رفتار ان قدموں کی چال چلنے والی تھی۔ سلا نے ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھتے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ سامنے کونے میں لگی ڈائننگ ٹیبل پر سب کھانے میں مشغول تھے۔ ہیلو، کیا سرپرائز دیا آپ لوگوں نے؟ آواز میں جوش لاتے وہ باری باری سب سے ملنے لگی۔ ہاں یار، کافی دن ہو گئے تھے، اب سوچا سب اکٹھے ہی چلتے ہیں، تم آؤ چندہ کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ۔ ولید نے اپنے پاس پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا، وہ اسی کے لیے عادتاً چھوڑی گئی تھی۔ ڈرائیور ٹھیک ہے تمہارا؟ کوئی مسئلہ ہو تو بتانا، اکبر بھائی پوچھ رہے تھے۔ بریانی ڈالتے اس سے گردن ہلائی۔ ابھی بھی تم ڈرائیور کے ساتھ ہی آئی ہو؟ ولید کی بیگم نے کہا تو کھانا ڈالتے سلا کے ہاتھ لمحے کے لیے رکے۔ اسے اپنی ماں کو دیکھا، وہ اپنے پوتے کی طرف متوجہ تھی۔ ابو گھر نہیں تھے، ورنہ وہ ٹیبل پر موجود ہوتے۔ نہیں، آج ڈرائیور کی طبیعت خراب تھی تو اس کا آف تھا۔ اس کے کہنے پر ان تینوں نے رک کر سلا کو دیکھا۔ پھر کس کے ساتھ آئی ہو؟ سلا نے پلیٹ اپنے پاس کھسکائی اور ولید کی بیگم کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا کیان کے ساتھ۔ کمال بزی تھا تو اس لیے مجبوراً کیان کو آنا پڑا۔ امی نے ٹیبل پر سب کے رکتے ہاتھ دیکھے تو گفتگو کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اتنا بھی کیا ضروری تھا؟ آج نہ چاہتی؟ ریان بھائی نے ناگواری سے کہا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اسکول کالج تھوڑی ہے، کچہری جانا تھا، اسے ضروری تھا۔ امی کے کہنے پر سلا نے سانس لیتے کھانا منہ میں ڈالا، لیکن وہ دیکھ سکتی تھی اس کے بھائیوں کے چہروں کے زاویے بگڑ چکے تھے۔ شام کے وقت دوبارہ میلہ سجا۔ وہ سو کر اٹھی تو منہ ہاتھ دھونے کے بعد باہر آ گئی، جہاں صحن میں کرسیاں لگائے سب بیٹھے تھے۔ ایک طرف اس کے بھتیجے بھتیجیاں کرکٹ کھیل رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ ابو، اچھے رشتے روز روز نہیں آتے،
اکبر کی آواز اونچی تھی، گیند پھینکتے ہی اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑے۔ پھپھو ایسے نہیں، اس کے بھتیجے چیخے۔ عمر کا رشتہ بھی تم ہی لے کر آئے تھے اکبر؟ پھر کیسے کم ظرف لوگ نکلے وہ لوگ؟ ابو کے طنز پر اکبر نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ آپ ایک بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بس۔ میری بیٹی ہے، تم لوگ اپنے رشتے اپنے پاس رکھو، میں زندہ ہوں ابھی۔ ابو بھی اکھڑے۔ ابو ٹھیک ہے، پہلے عمر والا رشتہ اکبر بھائی نے کروایا، غلط ہو گیا سب، لیکن یہ رشتہ اچھا ہے، میرے ساتھ اکیڈمی میں تھا، بہترین انسان۔ ابو نے ریان کی بات کاٹی۔ پہلے بھی تم لوگوں نے کہا تھا ابو ہیرا ہے، ہیرا لڑکا۔ ابو نے ان کی نقل اتاری۔ ولید کا کہکا بلند ہوا۔ آپ کیوں ایک انسان کے پیچھے ہر اچھے رشتے کو مسترد کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، مان لیا ہم سے غلطی ہوئی عمر کے معاملے میں اور ہم شرمندہ ہیں، اسی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی بیٹی ہے تو ہماری شہزادیوں جیسی بہن ہے صلہ۔ ولید نے ابو کے کندھے دباتے کہا۔ تو مقصود صاحب کچھ نہ بولے۔ روحا بیگم نے صلہ کو آتے دیکھا۔ لیکن اس کے قدم اتنے مردہ کیوں تھے؟ مقصود صاحب نے بھی سر ہلاتے اسے دیکھا، جو گلابی سوٹ میں گلابی دکھ رہی تھی۔ صلہ نے ہنستے مسکراتے سب کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی۔ وہ ضرورت سے زیادہ مسکرا رہی تھی۔ سنا ہے صلہ کے سارے بھائی اکٹھے آئے ہوئے ہیں۔ کمال کی بات پر رجسٹر میں کچھ درج کرتے کیان کے ہاتھ سست ہوئے۔ ایک دفعہ پہلے بھی جب یہ ٹبر اکٹھا ہوا تھا تو عمر نامی بلا زندگی میں آئی تھی۔ کمال نے مونگ پھلی کے چھلکے پلیٹ میں رکھتے کیان کو دیکھا۔ چاہے اس کے چہرے پر کچھ نہیں دکھا تھا، لیکن اس کے ہاتھ کی رفتار۔ کمال نے ابرو اٹھائی۔ عیدوں پر بھی ان بھائیوں کو اکٹھے ہوتے نہیں دیکھا۔ مجھے تو 100% یقین ہے کوئی نمونہ ڈھونڈ کر لائے ہیں۔ کمال نے ایک اور پتھر سمندر میں پھینکا۔ اب کی دفعہ تو وہ کروا کے چھوڑیں گے۔ اس سے ہاتھ جھاڑے۔ کیان نے قلم رجسٹر پر پھینکتے کمال کو دیکھا۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے گھورا۔ کچھ نہیں، میں بس یہ سوچ رہا ہوں ایسا بھی کیا کوئی پاگل پٹھا ہوگا جو بغیر کوشش کیے دوسری طرف اپنی محبت کو چھوڑ دے۔ کمال نے چائے کا کپ پکڑے اسے دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ میری ماں نے 10 دفعہ بات کی ہے۔ کیان کی بات کاٹی گئی۔ چچی نے کی ہے نا؟ چچی سے عورتوں میں بات ہوئی اور ہوا میں اڑ گئی۔ چچا سے بات کرتے مصطفیٰ چچا، یا تم خود بات کر لو، ان کی آزاد خیالی کا تمہیں پتہ ہے۔ عمر کے رشتے سے پہلے وہ تمہارے پاس آئے تھے۔ کمال نے غصے سے کپ ٹیبل پر رکھا کہ کچھ چائے باہر چھلک گئی۔ ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ کمال نے یار کہتے اپنے بال مٹھی میں لیے۔ تم اسے پسند نہیں کرتے؟ کیان نے کمال کو دیکھا۔ کہا کچھ نہیں، جواب آنکھوں میں لکھا تھا۔ تو جوڑ والی بات اس کے ماں باپ کے لیے چھوڑ دو، تم ایک دفعہ بات تو کر کے دیکھو۔ پہلے تو ابو ہی نہیں مانیں گے۔ اب کی دفعہ کمال کرسی سے اٹھا۔ کاش میں یہ کرسی تمہارے سر پر مار سکتا کیان۔ مصطفیٰ بس جواب تیار ہے، کوشش نہیں کرنی اپنی اور اس کی زندگی خراب ہو جائے چاہے۔ یاد ہے مجھے تیرا وہ مجنوں والا دور، نہ ہنستا تھا نہ بولتا تھا۔ اب کی دفعہ صرف مرنا رہ جائے گا۔ کمال دروازہ زور سے مارتے باہر جا رہا تھا۔ کیان نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ دماغ میں بھی بس لعنت ملامت چل رہی تھی اور دل وہ بس خاموش تھا۔ کیان مردہ قدموں سے گھر کی جانب چل رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں ملی، سر دبایا، رجسٹر کو ہٹاتے سر میز پر رکھا۔ سامنے کھڑکی سے باہر پہاڑ درخت نظر آ رہے تھے، مگر اسے اپنی طرف دیکھتی صلہ نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا خوف کیوں تھا؟ کیان کے لیے اتنی بے یقینی کیوں تھی؟ کیا وہ کسی قابل نہیں تھا؟ کیا وہ سچ میں اتنا پاگل پٹھا تھا؟ وہ یکدم کرسی سے اٹھا، چابی اٹھائی اور جیب اڑاتے ہوئے گھر آیا تھا۔ سامنے ہی مصطفیٰ صاحب اخبار لیے بیٹھے تھے۔ آپ مقصود چچا کے گھر جائیں گے ابو؟ ہے؟ مصطفیٰ صاحب نے حیرانی سے کیان کو دیکھا جو پوری سانس کے ساتھ بول رہا تھا۔ سانس لے لو، کیا بک رہے ہو؟ مصطفیٰ نے اخبار میز پر پھینکے۔ میں نے آپ سے آج تک کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، کبھی کسی چیز کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ آج میں آپ کے سامنے صرف پہلا اور آخری سوال لے کر بیٹھا ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے فوجی بھائی کیان نے بات کاٹی۔ وہ نہ مانے، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں پلیز۔ وہ رکا۔ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا ابو، وہ بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ مصطفیٰ کو پہلی دفعہ اس پر ترس آیا۔ میں نے لاکھ تعویلیں دیں، اپنے آپ کو سمجھایا ہمارا کوئی جوڑ نہیں، اس کے بھائی نہیں مانیں گے، اس کے نام پر حرف آئے گا، لوگ باتیں بنائیں گے، مگر ابو۔ اس نے مصطفیٰ صاحب کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا تو ان کے دل کو کچھ ہوا۔ اتنے سال اپنے آپ کو سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں اسے کبھی بھولا ہی نہیں۔ اسے دوبارہ کھو دیا تو سب کھو دیا، صلہ نہیں تو کیان بھی نہیں۔ اس نے ان کے ہاتھ پکڑے، پتہ نہیں ماحول ایسا ہو گیا تھا یا مصطفیٰ صاحب کی پرانی محبت جوش میں آئی۔ انہوں نے کیان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جاؤں گا میں، اور دیکھتا ہوں کون انکار کرتا ہے مجھے۔ تو نے پریشان نہیں ہونا، منع تو کرے مقصود۔ ان کی زمین پر جب قبضہ ہوا تیرے دادا نے لڑ جھگڑ کے چھڑایا تھا، جگری یار تھے دونوں۔ آج منع کر کے تو دکھائے مقصود، اس کے آباء و اجداد لعنت ملامت کریں گے اسے۔ وہ مولا جٹ بنے کرسی سے اٹھے تو کیان بھی کھڑا ہوا۔ گھر کے دروازے پر ایمن بیگم اور کمال کھڑے انہیں ہی دیکھ رہے تھے، اور کمال کے چہرے کی مسکراہٹ بتاتی تھی کہ اسے گدھا بنے ہوئے دیکھ کر اسے خوب لطف آیا ہے۔
سلا کچھ دیر پہلے ہی کورس سے واپس آئی تھی. کچن میں بھابیاں کچھ بنا رہی تھیں، اس لیے وہ اپنے لیے چائے بنانے کچن میں جانے لگی، لیکن دروازے پر ہی اسے رکنا پڑا. یار ہنا، وہ لڑکا کیان. کل میں بات کرنے لگی تو ولید بتا رہے تھے کہ اس کی جلد شادی ہے. ولید کی بیگم کی پرجوش آواز پر اس کے کان کھڑے ہوئے. نہ کرو. سچ میں؟ ہنا بھابی کی تجسس بھری آواز آئی. مانو نہ مانو، یہ ولید نے تمہیں ٹالنے کے لیے کہا ہے. بڑی بھابھی زیادہ عقل مند تھی. سلا نے ان کی بات پر آمین کہا اور اندر آ گئی. وہ سب خاموش ہوئی. ہلکی پھلکی بات کر کے چائے کا مگ لیے وہ صحن میں چلی آئی. اس کی بھابھیوں نے کبھی اس سے دوستی نہیں رکھی تھی. انہیں ہمیشہ یہی مسائل رہے کہ بھائی سلا کو اتنی فوقیت کیوں دیتے ہیں. ماحول اتنا خراب ہوا کہ وہ خود ہی ان سے الگ ہوتی گئی. آج بھی سب لوگ گھر پر ہی تھے. کہیں کوئی بیٹھا تھا، کوئی کہیں. اچھا لگ رہا ہے گھر. سلا نے چائے کا گھونٹ بھرتے گھر کے شور کو دیکھتے تبصرہ کیا. ابھی بھی صحن میں اس کے دو بھتیجے فٹ بال کھیل رہے تھے. اسے ٹانگیں دوسری کرسی پر رکھی اور آسمان کی طرف دیکھا. ان کا گھر سفید رنگ کا تھا. آگے پیچھے بے شمار پہاڑ، ہرے رنگ سے بھرا منظر. کافی دن سے وہ اس ٹیلے پر بھی نہیں گئی تھی. کمال سے ملے تو ہفتہ ہو گیا تھا اور کیان آسمان پر منظر ابھرا. ہم وکیل بن کے یہاں آئیں گے. کالج کے سے گھر آتے سے سلا سے پوچھا تھا. ہم یہیں رہیں گے. راستے پر دھیان سے چلتے سلا نے پورے وثوق سے کہا. کیان نے خوشی سے بالکل کہا تھا. ٹھیک ہے، وہ اکٹھے پڑھیں گے، پھر یہاں گاؤں واپس آ جائیں گے اور بس درست سب. اب یاد کرتے سلا ہنسی. وہ چھوٹے تھے، ان کا رشتہ وہیں کا وہیں تھا، آگے ہی نہیں بڑھا تھا. آثار بھی نہیں تھے. اور اگر اس کی شادی ہو رہی ہے. گلے میں کچھ پھنسا. گاڑی پر ہارن کی آواز آئی تو اس کے بھتیجے بھاگ کر دروازے کی طرف بڑھے. سلا انہیں روکنے کے لیے کھڑی ہوئی. بیٹے، کمر انکل گارڈ دروازہ کھولیں گے. ایسے نہیں کھولتے. لیکن اس کی بات ختم ہونے سے پہلے انہوں نے دونوں گیٹ کھول دیے تھے. سلا جلدی سے آگے بڑھی لیکن اس کے قدم زنجیر ہوئے. سامنے نیلی جیپ تھی. وہ 2 قدم آگے آئی. فرنٹ سیٹ پر بیٹھی کیان نے بھی اسے دیکھا تھا. ہلکے رنگ کا سوٹ پہنے اس کے چہرے پر حیرت کے آثار اتنے تھے کہ گن سکو تو ناکام ہو جاؤ. وہ اس سے نظریں پھیرتا جیپ اندر لے آیا. پیچھے کمال کی گاڑی بھی تھی. کیان جیپ سے اتر کر ایمن بیگم کو اتار رہا تھا. مصطفیٰ صاحب، کمال کے والدین، کمال اور ایمن بیگم اس کی طرف آ رہی تھی. اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی. اس کے بھتیجے اندر کی طرف بھاگے. وہ انہیں سلام کرتے اندر گھر کی طرف بڑھی. نیلی جیپ گیٹ سے باہر جا رہی تھی. جو لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے وہ کھڑے ہوئے. سلا امی ابو کے کمرے کی طرف بڑھی. جیسے ہی بتایا وہ فوراً اٹھ کر باہر کی طرف آئے اور وہ خود اندر ہی بیٹھ گئی. اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے. گہری سانس لیتے ہوئے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی. ادھر ادھر چلتے اس نے اپنا سر دبایا. پھر دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی. مصطفیٰ چچا، آپ کی سیدھی صاف اور کھری بات پر سب سے پہلے میں انکار کرتا ہوں. اکبر نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے کہا. کیوں بیٹا، تمہارے والد کیا حیات نہیں ہے؟ مجھے تو ہٹے کٹے نظر آ رہے ہیں. پھر ان کی بیٹی کا فیصلہ تم میں سے کوئی بھی کیوں کرے گا؟ مصطفیٰ نے قمیض کا دامن جھاڑتے دانت پر دانت جمائے کہا. ان تینوں نے پہلو بدلے. مقصود، میں اتنے سال کبھی سلا بیٹی کے لیے سوالی بن کے نہیں آیا، کیونکہ میں تمہارے بیٹوں کی بات سے متفق تھا کہ ہمارا کوئی جوڑ نہیں. وہ تینوں پرسکون ہو کر بیٹھے. لیکن اب میرے بیٹے میں کوئی کمی ہو تو تم اسے 100 دفعہ رد کرو. میں برا نہیں مانوں گا. کماتا نہ ہو، نشئی ہو، لفنگا ہو، کوئی اخلاقی یا کسی بھی قسم کی برائی ہو تو انکار کرو. ساتھ آئے سب نے ہاں میں سر ہلایا. ان تینوں نے اپنے والد کو دیکھا جو مصطفیٰ کو غور سے سن رہے تھے. کمال کے والد نے تائید کی. میں مصطفیٰ سے متفق ہوں. کیان میں کوئی کمی نہیں. سلا بیٹی کے لیے بہترین جوڑ ہے. کیان، اس کے بھائیوں نے گہرے سانس ہوا میں خارج کیے. ایک اس گاؤں کے بزرگ آپ کے سامنے پلا بڑھا ہے. سمجھے، آپ نے ہی تربیت کی ہے. آپ کا ہی بیٹا ہے. پھر دیر کس چیز کی؟ سلا کو ان سب کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے لیکن آوازیں صاف تھیں. اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. یہ دن بھی آنا تھا. اس نے کبھی سوچنے کی بھی غلطی نہیں کی تھی. کیان میں بلا شبہ کوئی کمی نہیں. ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتی. مقصود صاحب کے کہنے پر ابا جیسی آوازیں بلند ہوئیں. لیکن کمال کے والد نے بات کاٹی. اگر تم پڑھائی کا بہانہ کرنے لگے ہو تو بڑا بھودا بہانہ ہے. ان کے حالات نہیں تھے کہ مہنگی یونیورسٹیوں کی فیسیں بھرتے. لیکن 100 پڑھے لکھے کیان کے آگے ہیچ ہے. کمال نے اپنے والد کو پیار سے دیکھا. مقصود صاحب مسکرا دیے. اچھا کماتا ہے. گاؤں کا چپا چپا اس چیز کی گواہی دے سکتا ہے کہ وہ سلا کو خوش رکھے گا. مقصود صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. چاہے وہ نہ بولے لیکن انہیں بھی اس چیز کا یقین تھا. ہم سب مل کر ایک دفعہ مشاورت کر لیں. مقصود صاحب نے اپنے بیٹوں کو دیکھا جو بڑے ضبط سے بیٹھے تھے. کتنا سوچنا ہے تم نے. میرے باپ نے تمہارے باپ کی مدد کے لیے بندوق نکالتے ایک لمحے کے لیے سوچا تھا اور تم سوچ سوچ کر کئی سال گوا چکے ہو. مصطفیٰ نے ناگواری سے کہا. اب آپ بات کو کہاں سے کہاں جوڑ رہے ہیں. ریان بھی ناگواری سے ماتھے پر بل لا کر بولا. مجھے یہ رشتہ قبول ہے. سلا اپنے والد کی بات پر بے یقینی سے دروازے سے ہٹی. کیا اسے صحیح سنا تھا؟ ابو، وہ تینوں بے اختیار بولے.
مجھے یہ رشتہ قبول ہے، منگنی کی جگہ نکاح کی تیاری کرتے ہیں۔ مقصود صاحب نے کھڑے ہو کر مصطفیٰ صاحب سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ ان کے دل نے کہا آج اگر یہ رشتہ نہ ہوا تو شاید کبھی نہ ہو سکے۔ صلہ نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ! روحا بیگم گرم جوشی سے ایمن اور کمال کی والدہ سے مل رہی تھیں۔ صرف اس کی بھابیاں اور بھائی تھے جو ان سب کو گلے ملتے دیکھ کر منہ کھولے کھڑے تھے۔ ولید صدمے سے نکلتا ہاتھ پھیلائے کمال سے بغل گیر ہوا۔ اکبر اور ریان جانے لگے تو مقصود صاحب نے روب سے انہیں روک لیا۔ بھابیاں ایک دوسرے کو اشارے کر رہی تھیں کہ یہ دیکھا، ہمیں تو کب سے شک تھا۔ کمال گاڑی سے مٹھائی کا ٹکڑا نکال کے لے آیا جو اس نے اگر ایسا ہو گیا سوچ کر رکھا تھا۔ روحا بیگم صلہ کو بلا رہی تھی، اسے ہلا نہیں گیا۔ پھر وہ خود اٹھ کر کمرے تک گئیں۔ صلہ سامنے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار دیا، کان میں مبارک ہو بھی کہا۔ چلو اپنی ساس سسر سے ملو۔ اس کے سر پر دوپٹہ اڑھاتے ہوئے دوپٹہ ریشمی تھا، وہ پھسل کر واپس کندھے پر آ گرا۔ میری بیٹی کو مبارکہ۔ مقصود صاحب، زبان سے پھرنے والوں کو یہاں مرد نہیں کہا جاتا۔ مصطفیٰ نے وارننگ دینا ضروری سمجھا۔ مقصود کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ کیان کی امی ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اتارتے ہوئے صلہ کے پاس آئیں۔ جب بھی میں نے اس انگوٹھی کو دیکھا میری نظروں کے سامنے صلہ آئی۔ کتنے سالوں سے یہ تمہارے لیے مختص تھی۔ انہوں نے اسے گلے لگایا۔ وہ نم آنکھوں سے دھیما سا مسکرائی۔ بھابی جی! کمال کی نے مٹھائی کی ٹوکری آگے کی۔ اس لقب پر صلہ نے اسے دیکھا جو اپنی شادی سے زیادہ اب خوش تھا۔ صلہ کی آنکھوں کی نمی پر کمال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ بچپن کے دوست تھے۔ ولید بھی آگے آیا، انہیں کھانے کے لیے روکا جا رہا تھا۔ نکاح کی تاریخ رکھی جا رہی تھی۔ ابھی تو سارے لڑکے ہفتے تک ادھر ہی ہیں۔ تو جمعے کا دن اکبر اور ریان کمرے سے چلے گئے۔ ولید اپنے والد کے ساتھ کھڑا رہا۔ چاہے وہ خوش نہیں تھا لیکن اپنی بہن کے چہرے کی مسکراہٹ، اپنے باپ کے اطمینان نے اسے وہاں سے ہلنے نہیں دیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی ہی تھی کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تم دونوں یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ مقصود کی اونچی دھاڑ پر صلہ کمرے سے باہر نکلی جہاں اب صرف اس کے گھر والے تھے۔ ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے، ہماری اوقات ہی کیا ہے ابو۔ دودھ سے مکھی کی طرح نکال باہر پھینکا۔ اکبر کھڑے ہو کر چلاتے ہوئے بولا۔ حیدر سے آپ ملتے تو یہ غصے سے اس سے الفاظ نہیں بن پا رہے تھے۔ یہ کیان بنے گا ہمارے گھر کا حصہ؟ اکبر نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے۔ ہاں بنے گا، جیسے تم سب اپنی پسند کی بیویاں لے آئے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، تم سب کے فیصلوں پر تم سب کے ساتھ کھڑا رہا، اور آج تم میرے فیصلے پر آواز اٹھاتے ہو۔ ابو نے غصے سے گلاس میز پر رکھا جو 2 حصوں میں بٹ گیا۔ روحا بیگم آگے آئیں اور صلہ کو لیے کمرے کے اندر چلی گئیں۔ پھر بنا لیں آپ، لیکن ہم اس نکاح میں شرکت نہیں کریں گے، ریان نے صوفے پر بیٹھتے کہا۔ ابو ایک دفعہ مزید سوچ لیں، کیان اچھا ہوگا مانتا ہوں، لیکن حیدر سے کئی گنا۔ ولید کی بات مقصود نے کاٹی۔ حیدر کے پاس کیا ہے؟ ان کے پوچھنے پر خاموشی چاہیے۔ پیسہ، دولت، ٹھیک ہے بہت ضروری ہے، لیکن میرے لیے میری بیٹی کی خوشی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ آگے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ اگر کسی کو میرے فیصلے پر اعتراض ہے تو چلا جائے اور مان لے کہ اس کا باپ مر گیا ہے۔ مقصود صاحب کی بات پر مزید آوازیں بلند ہوئی۔ آپ جذباتی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ مگر وہ ہاتھ اٹھا کر بس کہتے اپنے کمرے میں آ گئے جہاں صلہ بیٹھی تھی۔ اس کے پاس آتے ہی گلے لگایا۔ وہ بیٹی کے لیے پوری دنیا سے مقابلہ کر سکتے تھے۔ نکاح کا انتظام مقصود صاحب نے گھر کے صحن میں کروایا۔ کھلے آسمان کے نیچے۔ صلہ نے کہا تھا صرف سفید رنگ کے پھول نہ ہوں، وہاں مختلف رنگوں کے پھول تھے، جیسے بہار آ گئی ہو۔ میرا بیٹا باولا ہو رہا تھا۔ پھر میں کیا کر سکتا تھا؟ آنا پڑا رشتہ لے کر، لیکن مجھے تو ذرا یقین نہیں تھا اس ملک کے محافظ مانیں گے۔ اللہ کی ہی کرنی ہے کچھ۔ مصطفیٰ صاحب اپنے جگری یار سے سرگوشی میں راز و نیاز میں مصروف تھے۔ کیان کے دوستوں میں صرف کمال اور پرویز تھے، اور مصطفیٰ صاحب کے 20 دوست سب سے آگے بیٹھے تھے۔ اللہ جانے اتنے ڈرامے کیوں ہوئے اتنے سال۔ لڑکی بھی مانی ہوئی تھی، لڑکا بھی۔ بڑی بھابھی نے جوس کا گھونٹ بھرتے کہا۔ میں نے تو بڑے تانے مارے ریان کو، برسوں پہلے ہی کہا تھا میں نے یہی ہونا ہے۔ درمیان والی بھابھی نے اسٹیج پر بیٹھے کیان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ معصومہ بیٹھی تھی۔ نہیں بھائی، اس کے بھائی سن ہی نہ لیں، بہن کی محبت میں پاگل ہیں۔ ہنا بھابھی نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لاتے سامنے دیکھا جہاں سے روحا اور مقصود صاحب کے ساتھ صلہ آ رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ کمال اور نمرہ نے کتنے ہی نوٹ اس کے اوپر بارے کمال سیٹیاں بجاتا۔ صلہ کے بھائیوں نے پہلو بدلے۔ سفید قمیض شلوار میں صلہ کے لباس کے رنگ سے ملتی جلتی وہ سادہ واسکٹ پہنے کیان نے صلہ کو دیکھا۔ اسے کبھی سوچا تھا کہ اگر صلہ کیان مصطفیٰ کی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں الگ نہیں کر سکتی، اور سرے تور ہو سرے حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ اور آج وہ اس کی تھی۔ اپنے بے شمار چنٹوں والے سنہرے رنگ کے غرارے میں ملبوس صلہ نے کیان کو دیکھ کر مسکراہٹ کو آنے دیا۔ کیان نے صلہ کا ہاتھ پکڑا تو آج وہ ناممکن سی کہانی پوری ہوئی۔ پھر وہ زندگی ہی کیا جس میں معجزے نہ ہوں۔ ان دونوں کو اسٹیج پر بٹھاتے کمال اور نمرہ کی زبان بند نہیں ہو رہی تھی۔ معصومہ اس کا غرارہ ٹھیک کر کے اپنی امی کے پاس چلی گئی جو مہمانوں سے مل رہی تھیں، اور ساتھ ساتھ ہر منٹ بعد ان دونوں کی نظر بھی اتارتیں۔ پھر مسز کیان مصطفیٰ کون بزدل ہے؟ کیان نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ عرض سے وہ نظریں نہیں چرائے گا، وہ اسے نظریں چرا بھی نہیں سکتا تھا۔
میرا شوہر سلا نے بھی اسے کہتے ہوئے اس کو دیکھا اور فوٹوگرافر نے یہ منظر تصویر میں قید کیا۔ اگر میں نے تمہیں 2 منٹ اور دیکھ لیا تو تمہارے بھائی مجھے کھا جائیں گے۔ کیان سیدھا ہوا، سلا کا کہکا بلند ہوا۔ ایسا ظاہر کرو جیسے ارینج میرج ہے۔ وہ ہنسی روکتے اس کی طرف دیکھتے کہہ رہا تھا، ایک تو کیان اور اس کا لو میرج لفظ سے خوف۔ فوٹوگرافر انہیں متوجہ کرنے کے لیے ہاتھ ہلا رہا تھا۔ وہ دونوں سامنے دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ یہ میرا دوسرا چینل ہے جس پر میں لانگ ناولز اپلوڈ کرتی ہوں۔ مجھے آپ سب کی بے حد سپورٹ کی ضرورت ہے۔ مجھے 1K سبسکرائبرز اپنے کمپلیٹ کرنے ہیں، سو کائنڈلی میرے 1K سبسکرائبرز کمپلیٹ کروا دیں۔ اور مجھے ہوپس ہو کہ آپ لوگ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ سب میرے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو وہاں پر بھی ناولز بہت پسند آئیں گے۔ تھینک یو۔